السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ پاکستان میں نئی حکومت آئی ہے اور عمران خان بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے کافی سنجیدہ معاملات کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کا دورہ بھی کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کل، جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر اعظم سے جو ملاقات ٹیلی فون کال کی، اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہوئی جس کہ اس حوالے سے ایک قسم کا تنازع جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں چل رہا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات نئی حکومت میں کیسے ہونے چاہیے، اور پاکستان کو خارجہ پالیسی میں کیا مشکلات ہیں، کیا چیلنجز ہیں، اور کس طرح سے پاکستان بیرونی دنیا سے اپنے تعلقات اچھے کر سکتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات ہیں، پاک بھارت تعلقات ہیں، پاک ایران تعلقات ہیں، پاک افغان تعلقات ہیں، پاک سعودی تعلقات ہیں، اور رشیا اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں۔ تو مختلف حوالوں سے بین الاقوامی تعلقات جو اس وقت دنیا کی صورتحال چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور پاکستان کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ دنیا سے اپنے تعلقات کیسے بڑھائے، اور پاکستان پر جو ایک دباؤ تھا اس کو کس طرح سے پاکستان ختم کرے۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے انتہائی معزز مہمان موجود ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی، انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ان کا نام ہے، اور بالخصوص بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے بہت معروف ہیں۔ محترم جناب احمد قریشی صاحب، اور اینکر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ بہت شکریہ احمد بھائی، آپ تشریف لائے۔ مدنی صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ویسے تو دیکھتے رہے تھے، بالکل بڑی خوشی ہوئی۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ گزر گئی، تو آپ ان 70 سالہ تاریخ ہے اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی جو بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ کیسے رہے، اور ویسے تعلقات کی اہمیت کیا ہے؟ کیا پاکستان نے بین الاقوامی تعلقات کو سمجھا بھی ہے؟ اس والے سے کچھ اقدامات بھی کیے ہیں؟ پاکستان وہ عظیم ملک ہے، ہم بیشتر پاکستانی جو ہیں مدنی صاحب، آپ حیران ہوں گے سن کے، وہ نہیں جانتے، کیونکہ ہم شوقین ہیں اپنے آپ کو نیچا دکھانے کے، اور ہم اپنے آپ کو نیچا دکھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایکچولی حقیقت دیکھیں تو پاکستان ان چند ملکوں میں سے دنیا میں جنہوں نے اپنے سائز جو ہے اس سے بڑا رول ادا کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ اقوام متحدہ کا جو میوزیم ہے نیو یارک میں، اگر آپ وہاں جائیں تو جو بہترین اسپیچز یونائٹڈ نیشنز میں ڈیلیور کی گئی ہیں، جنرل اسمبلی میں اور UN سیکورٹی کونسل میں، اس میں پاکستان کے وزرائے خارجہ اور پاکستان کے جو مستقل مندوبین تھے ان کی تقریریں شامل ہیں اس میں، اور وہاں پہ وہ رکھی ہوئی ہیں، اور وہ اعلیٰ تقریریں مانی جاتی ہیں، نہ صرف اپنی وہ انگریزی کی نفاست کے حوالے سے اور فصاحت کے حوالے سے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ مانی جاتی ہیں ان میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل لاء کی اور بین الاقوامی تعلقات کی اور UN کے رول کی۔ تو ٹاپ جو ہے پاکستان وہ ملک ہے، ہم تو اس وقت بہت سکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، اور اس میں حکومت کو نہیں کہتا، اس میں ہم پاکستانی جو ہیں، ہم اتنے اپنے اندر پھنس کے بیٹھ گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں کہ یہ پاکستان وہ ملک ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ اقوام متحدہ میں اسپیچز جو بہترین ہیں اس میں پاکستان جو ٹاپ 10 ہوں گی اس میں کم از کم 1-2 پاکستانی اسپیچز ہیں ڈیفینیٹلی، یا ٹاپ 20 ٹاپ 15 میں آپ کر لیں چلیں، کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ جب تحریک آزادی چل رہی تھی لیبیا کی، تونس کی، الجزائر کی، اٹلی کے خلاف، فرانس کے خلاف، تو ان کی جو قائدین تھے تحریک آزادی کے، وہ اقوام متحدہ میں جا کے اپنی کیس جو ہے وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ظاہر وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں۔ تو پاکستان تھا جس نے ان کو پاکستانی پاسپورٹ دیا، ڈپلومیٹک، کیونکہ کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا۔ وہ لوگ تونس کے، الجزائر کے اور لیبیا کے جو لیڈرز ہیں فریڈم کے، وہ اقوام متحدہ کے، انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا آزادی کا اور جیتا وہ مقدمہ۔ آج بھی وہ یاد کرتے ہیں پاکستان کو اس حوالے سے۔ تو پاکستان کا یہ رول تھا۔ مزید اس پہ آپ دیکھیں کہ جب سر جنگ ختم ہوتی ہے تو جرمنی جو آزاد ہوا ایک طرح سے، کیونکہ وہ ڈیوائیڈڈ تھا، ایک ایسٹ جرمنی سوویت یونین کمیونسٹ کے اس میں تھا، اور ویسٹ جرمنی تھا، جو یونائٹڈ ہو گیا ایک جرمنی۔ تو جو جرمن انٹیلیجنس کے چیف تھے انہوں نے وہ برلن وال جو تھی، شہر برلین میں جو ڈویژن تھا ایسٹ اور ویسٹ کا، وہ جب دیوار توڑی گئی تو اس دیوار کا ایک حصہ جو ہے وہ تحفے میں پاکستان کے ISI چیف کو بھیجا گیا، اور موجود ہے ابھی بھی وہ پیس جو ہے، اس پہ نیچے لکھا ہوا ہے، یہ میں پیش کرتا ہوں ان کو جنہوں نے اس دیوار کو گرانے میں پہلا پتھر مارا پاکستان کو۔ تو آج جو عالمی نظام ہے سیاسی
اور جو اقتصادی یعنی کہ ایک معاشی نظام جسے کہتے ہیں، معاشی نظام اور سیاسی نظام جو دنیا میں ہے، جس کو آپ ویسے کہہ سکتے ہیں فری ورلڈ کی جو جیت ہوئی ہے کس پہ؟ کمیونزم کے اوپر. تو ویسٹرن ورلڈ کیپٹلزم کی جو جیت ہوئی ہے، یہ فری مارکیٹ اکانومی، یہ سب اس میں پاکستان کا اہم، ہم پاکستانی اپنے آپ کو بہت کم سمجھتے ہیں، ہم نے اہم حصہ ادا کیا ہے فری ورلڈ کیپٹلزم کی جیت میں. پاکستان کا وہ رول رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ کب جنگ ختم ہوئی تھی؟ یہ 91 میں ختم ہوئی، جب یہ برلن وال گری اور پھر اس کے وہ پیس جو ہے ہمارے ISI چیف کو جو ہے وہ بھیجا گیا جرمن انٹیلیجنس چیف کی طرف. اس کے بعد سوویت یونین ختم ہوا، ہم بزی ہو گئے. ہمارے یہاں وہ 90 کی دہائی تھی وہ جس میں کبھی نون لیگ آ رہی ہے، کبھی پیپلز پارٹی آ رہی ہے، کبھی نون لیگ آ رئی ہے، اور وہ پورا 10 سال جو ہے 2000 تک ضائع ہوا. 9/11 ہوا 2001 کو، اس کے بعد پوری دنیا مصروف ہو گئی افغانستان میں، کھو گئے ہم جو ہمیں فوائد حاصل کرنے تھے دنیا سے، ہمیں پاکستان کو، ہمیں دنیا کو بتانا تھا. امریکہ، چین اور امریکہ کے، اچھا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سر جنگ میں جیتنے میں اور یہ دنیا کی کامیابی میں پاکستان کا کردار. اب آ جائیں چین اور امریکہ کے تعلقات، جو کہ اہم ترین معاشی ریلیشن شپ جو ہے دنیا کے اندر، جو چین اور امریکہ کی ہے، وہ قائم کس نے کی؟ پاکستان نے قائم کی. ہم نے ہنری کسنجر کو، جو کہ معروف وزیر خارجہ امریکہ کے تھے، معروف آج بھی مانے جاتے ہیں اسٹریٹجی میں اور اسٹریٹجسٹ کے طور پہ، ہنری کیسنجر، ان کی کتابیں آپ پڑھیں، ان سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، جو بھی ہے، لیکن ہی از اے سپرب، یعنی ایک وہ ہے ایکیڈیمک بھی ہیں اور پڑھنے لکھنے والے آدمی بھی ہیں، اور انہوں نے پریکٹس بھی کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز. ہنری کسنجر کو ہم نے پاکستان بلایا 1972 میں چپکے سے، کسی کو نہیں معلوم تھا. پاکستان آئے، اسلام آباد اترے، ہم نے ایک جہاز میں، اس وقت کوئی جہاز چین نہیں جاتا تھا، ہم نے ان کو اس جہاز میں بٹھا، ہم نے چینیوں کو رضامند کیا. چینی تیار نہیں تھے. ہم نے چینیوں سے کہا کہ دیکھیں امریکہ اہم ملک ہے، امریکہ کے ساتھ تعلق، آپ ہمیں ٹرسٹ کرتے نہیں کرتے؟ چینی نے کہا ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں، پاکستان کو، امریکی کو نہیں کرتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں ٹرسٹ کرتے، ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ کا نقصان ہو. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بس. تو ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکیوں سے ملے. ہنری کسنجر کو ہم لے کر آ رہے ہیں، جو امریکی صدر کا معاون خصوصی وزیر خارجہ ہے، اور چپکے سے وہ آ رہے ہیں، اور یہاں سے وہ بیجنگ اترے. اور یہ جو چین آج اکنامک میریکل ہے، معجزہ ہے، فرسٹ ٹائم پاکستان نے تعلقات بنائی تھی. اس کے علاوہ آپ آئیں، چین کتنا بڑا ملک ہے یا نہیں ہے؟ اس کو دنیا سے متعارف کس نے کروایا؟ پاکستان نے. ہم نے ان کو قائل کیا کہ یہ بند ہو کے رہنا فائدے میں نہیں ہے آپ ہمیں اجازت دیں کہ PIA کا طیارہ دنیا کو نہیں آنے دیں، صرف PIA کا ہفتے میں ایک دفعہ بیجنگ آئے. انہوں نے سوچ بچار کی، بڑی مشکلوں سے اجازت دی. کوئی جاسوس تو نہیں آئیں گے، کوئی اور تو نہیں آ جائے گا. سر جنگ تھی، یہ بات 1950s کی تھی. PIA کو واحد ایئر لائن تھی دنیا کی جو کئی سالوں تک چین بیجنگ جاتی رہی. اس میں پھر چائنیز آہستہ آہستہ PIA میں بیٹھ کے باہر پھر انہوں نے سفر کرنا شروع کیا، پرمیشن لے کے اپنی حکومتوں سے. پھر جا کے انہوں نے سیکھا کہ چین کو کیسے ہم اوپن کریں. تو وہ بھی ہم نے، آج بھی وہ مانتے ہیں، یہ ہمارا کردار ہے. آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ متحدہ عرب امارات، دبئی آپ کا کتنا زبردست ہے. آج ایمریٹس ان کی ایئر لائن ہے، ٹاپ ایئر لائن ورلڈ کی ہے. پاکستانی پائلٹ تھے، پاکستانی ٹیکنیشینز تھے، ٹرینرز تھے جنہوں نے اس کو سٹارٹ کیا. بلکہ پہلا جو اس کی پہلی فلائٹ تھی ایمریٹس کی، وہ دبئی سے کراچی گئی تھی، قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں لینڈ ہوئی تھی. اور یہ بات ہے آج سے کوئی 40 سال پہلے، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، حیات ہیں وہ پائلٹ جو ہیں. ان کو اب جا کے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ان کو ایک میڈل سے نوازا ہے. تو یعنی ہم نے دنیا کو، اچھا ساؤتھ کوریا کو، ہمارے ڈاکٹر محبوب الحق تھے، ساؤتھ کوریا آج اکنامک میں، آپ سیمسنگ فون اور یہ سب ہم استعمال کرتے ہیں. اس ملک کو اکنامک جو پلان تھا وہ وہی تھا جو ہمارا تھا، اور انہوں نے ہم سے مانگا اور ہم نے ان کو دیا وہ اکنامک، جس کی وجہ سے وہ بہت آگے نکل گئے. ہم تو اپنی سیاست میں اور چیز، تو ہمارا اتنا رول ہے دنیا میں. دیکھیں نا ہمارا کتنا بڑا رول ہے. ہم نے سائپرس میں انویژن ہوا گریس کا، تو ترکی کے ساتھ ہم نے وہاں پہ سپورٹ کیا، وہاں جا کے ہمارے فائٹرز گئے. ویسے بوسنیا ہرزیگووینا کی جنگ ہوئی 1992 سے 1994 تک، تو پاکستان کے خفیہ طور پہ ادارے بھی، ملٹری بھی اور انٹیلیجنس بھی یورپ میں جا کے لڑے ہیں. یورپ میں جا کے اسلحہ یہاں سے خفیہ ہم نے ایئر کوریڈور بنایا، پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان نیوی نے خفیہ طور پہ، اور وہاں پہ اسلحہ پہنچایا سربینز کے خلاف لڑنے کے لیے، بوسنینز کو مدد کے لیے.
اس میں ویسے امریکہ بھی ہمارے ساتھ تھا. مطلب یہ امریکہ کے کہنے پہ ہوا تھا بیسکلی. امریکی جو ہے ہم نے بھی نہیں کیا, ہم سارے تقریباً مسلمان ملکوں نے کیا تھا, سعودیہ نے کیا تھا, مصر نے کیا تھا, سب نے کیا تھا. تو یہ پاکستان کر کے پھر مڈل ایسٹ میں جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں, ہم نے اردن کو بچایا. ایک وقت آیا تھا کہ جو منظمت تحریر جو PLO تھی یاسر عرفات صاحب کی, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, انہوں نے بہت سارے, لیکن انہوں نے ایک غلط کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک وقت آیا کہ کسی نے ان کے ذہن میں کوئی شیطان بھی کام کر جاتا ہے یا کوئی غلط مشورہ دے دیتا ہے. انہوں نے ان کو شاہ حسین جو ہیں اردن کے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو جو ہے انہوں نے پناہ دی فدائیین کو. انہوں نے کہا کہ یہاں سے آپ لڑیں اسرائیل کے خلاف. تو ان کو پورے سب کو لا کے وہاں آباد کر دیا اردن کے اندر. یہ اور یہ فرنٹ ہے آپ کا, فرنٹ آپ لڑائی کریں. تو کسی نے کوئی غلط مشورہ دے دیا یاسر عرفات کو کہ اردن کی آرمی بہت کمزور ہے, آپ پتہ نہیں کب تک لڑتے رہیں گے اسرائیل سے, پتہ نہیں آپ کامیاب ہوتے نہیں, آپ پلٹ کے انہی کا ہی تختہ لڑ دیں اور آپ قابض اردن آپ کا ہو جائے گا, پورا ملک آپ کے پاس ہوگا, آپ بہتر شاید پھر آزاد کر سکیں فلسطین کو. تو انہوں نے آدھی رات کو جو ہے 1970 کی بات ہے یہ, انہوں نے ستمبر کی بات ہے 1970, انہوں نے حملہ کر دیا عمان کے اوپر, ہاشمی پیلس کے اوپر, اور انہوں نے کو کرنا چاہا اتفاق سے, کیونکہ ہماری پاکستان آرمی کی ٹریننگ یونٹس ہوتے ہیں, تو ہمارے بھی ٹریننگ یونٹس وہاں پہ تھے. تو ہمارا ٹریننگ یونٹ تھا جس نے اس کو, اگر ہم نہیں ہوتے تو شاید وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے. انہوں نے ڈیفینڈ کیا, کیونکہ ایک ملک کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے, انہوں نے ڈیفینڈ کیا, انہوں نے روکا اس چیز کو. اس طرح یعنی بہت سی اور بھی چیزیں ہیں. ہمارا تعاون خلیجی ممالک کے ساتھ, ہمارا عراق کی آرمی کو, شام کی فورس جو ہے, ابھی جو بشار الاسد ہیں, ان کے والد جو تھے حافظ الاسد, جب 73 کی رمضان 1973 کی جنگ تھی, تو رمضان کی جنگ کے اندر جو سیرین ایئر فورس کے وہ طیارے جنہوں نے اسرائیلی جہاز گرائے تھے, وہ پاکستانی پائلٹ تھے جو تھے اس کے اندر. اسی طرح مصر کے ساتھ بھی تھے, اسی طرح اردن میں بھی تھے. تو آپ نے جیسے کہا کہ یہ تو بہت ساری چیزیں گنوا دی, بہت ساری چیزیں. تو ہم انٹرنیشنل ملک ہے, میں آپ کو صرف یہ خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل ملک ہے, ہم انٹرنیشنلسٹ ہیں. یہ تو ہم پچھلے کوئی 91 سے کوئی 20 سال سے ہم اندر گھس کے بیٹھ گئے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ابھی بھی, گھسایا کس نے, یہی سوال ہے. ہم بہت پھنس گئے اپنے کاموں, اپنی چیزوں کے اندر, اپنی لڑائیوں میں, اپنی اس کے اندر. آپ دیکھیں نا, پاکستانی جو 1970 سے پہلے آپ جائیں تو پاکستانی جو باہر بھی جاتے تھے نا, وہ بڑے گھل کے ملتے تھے, سب سے انٹیگریٹ ہو جاتے تھے دوسروں کے اندر. اب دیکھیں پاکستانی باہر, چاہے وہ گلف میں ہو, چاہے وہ یورپ میں ہو, اپنے اپنے علاقوں میں آ کے چھپتے ہیں, کسی سے ملتے نہیں ہیں. 10 سال ایک ملک میں رہتے ہیں, اس کی زبان ہلکی سی بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. سارے ان کے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر, خوشی کے فنکشن ہوتے ہیں, اپنے جو ہوسٹ ممالک کے لوگ ہیں ان کو دعوت نہیں دیتے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا پاکستانی کون ہے. مشکل سے کوئی انٹر میرجز ہو جائیں تو وہ لنک بن جائے, ورنہ نہیں بنتا. آپ ابھی دیکھ لیں ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر جو سعودیہ میں رہ رہے ہوں گے, دبئی میں رہ رہے ہوں گے, کویت میں رہ رہے ہوں گے, یا UK US میں, کینیڈا میں رہ رہے ہوں گے, ان کے آپ گھروں کے فنکشن دیکھیں, اس میں آپ کو اس مقامی اس ملک کے لوگ کبھی نہیں ملیں گے. اور کوئی وہ راستے پر, تو آپ کو دنیا مس انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی مس انڈرسٹینڈ. یہ تو چھپ کے رہتے ہیں, چھپ کے نکلتے ہیں گھروں سے, چھپ کے اندر آتے ہیں, ملنے والے نہیں ہیں. ہمارا وہ ملک تھا پاکستان 1974 تک 5 تک, جو یہ تمام یورپ کی ٹورزم جو اس وقت سنگاپور, ملیشیا اور تھائی لینڈ, تمام ٹورزم, یہ میں آپ کو وثوق سے خود بھی کہہ رہا ہوں اور آپ خود ریسرچ بھی کر لیں, تمام مغربی ٹورزم جو ہے وہ آتی تھی کراچی اور پشاور اور ہمارے شمالی علاقہ جات. کراچی کا جو ہاک بے جو سی ہے وہ ہے, یہ بک ہوتا تھا, اس کے تمام ہٹس ایڈوانس بکنگ ہوئی ہوتی تھی 4 یا 5 مہینے سمر کے. یہ سارے گورے آپ کے آ کے وہاں پہ انہوں نے ڈیرا جمایا ہوتا تھا اور یہ بیٹھے ہوتے تھے. ڈیرا جمانے کے بعد جب یہ گرمی تھوڑی سی ٹھنڈ ہونے لگتی تھی تو یہ جاتے تھے شمالی علاقہ جات اور پہاڑوں گھوم کے نکل اور واپس یورپ. یہ تو ہمارا جب بند ہوا ہے یہ کراچی اور پشاور اور یہ سب علاقہ شمال, تو پھر یہ نئے مارکیٹس آئی ہیں, تھائی لینڈ کی, بینکاک, یہ جو آپ کو پتہ ہے وہ سی سمندر بیچز اور یہ وہ سب. تو پاکستان یہ ہم انٹرنیشنلز تھے, ہم ملک بھی ہمارا بند ہو گیا اور ہم پاکستانی بھی بڑے انٹروورٹڈ, انگریزی کا ایک لفظ ہے, بند ہو گئے. ہم ڈرنے ہو گئے. لوگ ہمارے باہر جاتے ہیں تو ایسے جیسے وہ کوئی مریض نہیں ہوتا جو پاگلوں کی طرح ٹکراتا ہوا دیواروں سے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پاکستانی کھانا کہیں سے مل جائے. یار تم باہر آئے ہو 4 دن کے لیے, تم نے ساری عمر اپنے آلو گوشت کھانا ہے اور بریانی کھانی ہے, تم 2 دن کے لیے اس ملک کا کھانا ٹرائی کر لو. لوگوں کو ملو بھی دوسرے سے جا کے, ان کو ملواؤ بھی, پتہ چلے پاکستانی کون ہے. 2 دن کے لیے اپنا کھانا نہیں کھائیں گے تو کوئی ہمیں کچھ ہو تو نہیں جائے گا, ہمیں بھی پتہ چلے گا دوسری تہذیبیں کیا ہیں.
مسلمان بھی آپ لے لیں, مسلمان اسلام کیسے پھیلا تھا؟ بالکل. اس مسلمان جو باہر جاتے تھے, جو انڈونیشیا اور سینٹرل ایشیا اور یورپ جاتے تھے, وہ اپنے کھانے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے وہاں جا کے, ان کے کلچر میں ڈالتے تھے. یہ طریقہ تھا, اسی لیے لوگ مسلمان ہوئے. چلیں ایک تو یہ بات ہوگی, لیکن دوسری بات بھی تو ہے کہ جو جنگ کا ماحول پاکستان کے اندر بنا دیا گیا, کیونکہ جہاں یہ چیزیں ہیں وہاں یہ بھی تو ہے کہ پاکستان کو ایک دہشت گردی کے نام پر ایسا ایک ملک بنا دیا کہ ہر بندہ دوسرا سوچتا ہے کہ یہ ملک تو بہت خراب ہے, یہاں نہیں جانا چاہیے. تو اس کی بھی تو کچھ نہ کچھ اثر ہے, اور اس کے ذمہ دار پھر کون ہے؟ بالکل, یہ اس کا مین ریزن تو وہی ہے کہ دنیا بھر سے کوئی 3-4-5 ہزار فائٹرز آئے تھے جب افغان جہاد ہو رہا تھا, اور وہ جہاد بالکل صحیح تھا اور بہترین جہاد تھا اور بڑا زبردست کام ہوا ہے اس کے اندر جی. اور سوویت یونین ڈسٹرائے ہوا ہے. ہم نے دنیا آج انٹرنیشنل سسٹم اسی کے ذریعے, ہمارا رول تھا اس میں, ہم نے قائم کیا. بس غلطی اس میں یہ ہو گئی کہ جب وہ ختم ہوا وہ چیز, تو ہمیں انسسٹ کرنا چاہیے تھا ان تمام پارٹنرز کو کہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کے کیا ہے, اب ہم مل کے جو ہیں اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. یہ جو فائٹرز ہیں ان کو, وہ بیچارے آخر وہ بھی تو اتنے عرصے سے لڑ رہے ہیں, تو ان کو کچھ نہیں آتا کرنا. ینگ آئے تھے, لڑے تھے, ان کو اپنے گھروں میں پہنچائیں, ان کو کوئی میسر کریں ان کے لیے, وہ اپنے گھر ذریعہ معاش دے, طریقہ ہونا چاہیے تھا. انفارچونیٹلی وہ ہماری بھی غلطی ہے, دنیا کی تو غلطی ہے ہی ہے. لیکن دیکھیں نا, دنیا میں مدنی صاحب آپ بھی رہتے ہیں, میں بھی رہتا ہوں. بالکل. آپ جب تک ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو لوگ تو نہیں کہیں گے یار یہ پاکستان میں ہے نا, ہمارے پاس تو نہیں ہے, امریکہ میں تو نہیں ہے, لندن میں نہیں ہے, مصر میں نہیں ہے, دوسرے کہیں میں نہیں, تو پاکستان ہینڈل کر لے گا. اب پاکستان شور مچاتا, پاکستان اگر کہتا نہیں یہ کرنا ہے تو ہو جاتا. تو ایک ہماری دنیا کی تو غلطی 100% ہے, ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن دنیا آپ کے پیچھے تو نہیں پڑے گی, خدا کے واسطے پاکستان آپ یہ کر لو, آپ کو کہنا چاہیے تھا. ہم سے یہ غلطی ہوئی, جو بھی حکومت میں تھے, یہ ایک غلطی ہوئی ہے ڈیفینیٹلی. دوسری غلطی یہ ہوئی ہے ہم سے کہ ہمیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فائٹرز تھے اور لڑنے والے تھے. ہمیں تھوڑا سا, آپ دیکھیں نا دنیا میں ہر جگہ پہ آپ اس طرح کے فائٹرز جو ہوتے ہیں, آپ شہروں میں ان کو نہیں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے, کیونکہ پھر وہ کلچر شہروں میں آ جاتا ہے. بالکل. ہمارے شہروں میں آ گیا وہ کلچر, تو افراتفری پھیل گئی. جب اسلحہ کھلے عام جو ہے وہ الاؤڈ ہوگا تو یہ چیز تو ہوگی. پھر ہم نے اپنے ملک کو, مجھے سمجھ میں نہیں آتی خود کیسے, لیکن ہم نے یعنی ایسے جیسے کشتی کو آپ سمندر میں چھوڑ دیں, ایک بہت بڑی شپ کو, ٹائٹینک کو آپ سمندر میں چھوڑ دیں, ہم نے پاکستان کو چھوڑ دیا. سیاسی جماعت آتی ہے, وہ اپنا ایک مسلح فوج بناتی ہے, اس کا پورا RPG گنز اور کلاشنکوف AK-47 سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بڑے بڑے شہروں کے اندر, لاہور میں, کراچی میں, اس سے بڑے شہر اور پاکستان کے کون ہوں گے؟ 2 سب سے بڑے شہر ہیں کراچی اور لاہور, کھلے عام جو ہیں پھر رہے ہیں. تو ہم نے اپنا ملک چھوڑ دیا, کوئی قانون نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی چیز نہیں. تو اس میں دیکھیں مجھے بہت جی چاہ رہا ہے, میں اپنے ہمارے گورنمنٹ کے بھی لوگوں سے ملتا ہوں, سب کہتے ہیں دنیا نے جو ہے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, دنیا نے یہ کیا ہے. دنیا کا کام ہی یہی ہے, آپ کی 4 دیوار جب گھر کے گریں گے تو لوگ راستے بنا لیں گے. تو شعر ہے بڑا مشہور کہ آپ اپنا گھر دیکھ لیں, اگر آپ کا کہیں گھر ہے, اس کی 4 دیواریں ہیں, اگر دیوار گر گئی 2 سائڈوں سے تو لوگوں نے راستہ بنا لینا ہے. تو آپ کی دیواریں, آپ نے اپنا گھر ٹھیک رکھنا ہے. تو آپ نے, ہماری غلطی ہے. بہت آسان ہے کہ ہم بلیم کریں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ان کا کام ہے, وہ تو کریں گے. اگر آپ اتنی اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان جو ہے, اگر آپ سے وہ ملک نہیں سنبھلتا تو دوسرے جو ممالک پاس جن کے مفادات ہیں وہ تو نہیں انتظار کریں گے, نہیں انشاءاللہ پاکستانی اپنے حالات ٹھیک کر لیں گے. پتہ نہیں کب کریں گے, 10 سال بعد کریں گے, 20 سال بعد, 30 سال بعد. تو ہم تو نہیں انتظار کر سکتے, ہم نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں. تو چلو کرو, ڈھونڈو کسی کو جو ہمارا کام کرے. پھر وہ جب کام کریں گے تو پھر ہمیں لگے گا کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور یقیناً وہ سازش ہی ہوگی. لیکن اس میں ہمارا قصور ہے. آپ اپنا نظام ٹھیک کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے نہیں یہ ہم نے ٹھیک کیا ہوا ہے. جو ہم اپنا مفاد ٹھیک جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم پاکستان کے تھرو کر لیتے ہیں. پاکستان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے مفاد ہے, دیکھیں, کیونکہ ہم یہاں پہ ان کی مرضی کے بغیر پاکستان کے نہیں جا سکتے. لیکن یہ آپ نے ثابت کرنا ہے, تو ہماری غلطی ہوئی. تو یہ جو جنگیں جو آپ بتا رہے ہیں اس میں ہماری مسٹیک بھی تھی. کچھ ظاہر ہماری نہیں ہے, کچھ اب سوویت یونین نے افغانستان کو انویڈ کیا, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اس میں ہم میں تو سوویت یونین ان کو بلیم کریں گے, ہمارا قصور نہیں تھا. 1971 کی جنگ ہوئی تھی جس میں ہم نے مشرقی پاکستان کھویا, اس میں ہماری سیاسی غلطیاں بہت ساری تھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انویژن کرنا باہر سے وہ انڈیا نے کیا تھا, وہ ہم نے حملہ نہیں کیا تھا, وہ انڈیا کی غلطی ہے. ہمیں تو چاہیے کہ آج بھی ان کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, یہ تو ثابت, اب تو مودی نے تو 2 دفعہ اعتراف جرم بھی کر لیا, اور ان کے پیچھے پھر یہ سوویت یونین تھا, رشینز, آپ کو پتا ہے وہ ساری مکتی باہنی کی جو ٹریننگ ہوئی تھی وہ ساری سوویت یونین میں ہوئی تھی. تو اس میں کچھ قصور ہمارا ہے, کچھ دنیا کا بھی ہے, رشیا کا ہے, انڈیا کا ہے, کچھ ویسٹرن ہمارے جو حریف ممالک تھے. جو ہمارا جو قصور ہے اس میں جو حکومتیں آئی ہیں, جیسے نواز شریف حکومت ہے, پیپلز پارٹی, ان دونوں نے آنا جانا لگائے رکھا. پھر درمیان مشرف صاحب کی حکومت تھی, اور
یہ سارا دور گزرا ہے اور اب ایک نیا دور آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے 91 کے بعد کے جو دور تھا اور ابھی 2018 کے بعد کا دور ہے, درمیان کا جو عرصہ تھا, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ جو پالیسی ہے بڑی حد تک جو ہے نا اچھی نہیں رہی. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے کیا توقعات ہیں ان سے کچھ؟ بالکل. اچھا, میں عام طور پہ میں حکومتوں پہ نہیں جاتا, میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں کہ ہمارا جو فارن سروس ہے اس کے جو آفیسرز ہیں ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, کوئی شک نہیں ہے مجھے. یعنی میں اس میں یعنی کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے تو مجھے یعنی میں کوئی تعریف, مجھے کوئی نوکری تو نہیں دینی انہوں نے, تو میں یعنی جو ون آف دا بیسٹ, یعنی میں نے خود جو ان کو فرنٹ لائنز پہ دیکھا ہے, انٹرنیشنل جو ہمارے فورمز ہیں اس پہ دیکھا ہے, ون آف دا بیسٹ. میں نے آپ کو جیسے بتایا ہمیں بہت شوق, ایک تو ہمیں شوق ہے اپنے آپ کو نیچے دکھانے کا, دوسرا یہ کہ ہمارے پاس ہمارا اپنے میڈیا کا قصور ہے کہ ہم اس چیزوں کو سامنے لے کر آتے ہیں, وہ آتی نہیں ہے, اور کچھ ہماری حکومتوں کا ہے وہ سامنے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے 3 سال پہلے پاکستان نے ڈرون پر, آج سے کوئی 4 سال پہلے ڈرون پر ریزولوشن پیش کیا تھا UN کے اندر. وہ ڈرون کا ریزولوشن پیش کیا تھا, اس میں دنیا کی جو طاقتور ترین ممالک ہیں وہ خلاف تھے, امریکہ, برطانیہ, فرانس, یہ تو کھل کے خلاف تھے, اور بھی ان کے حلیف ممالک ہوں گے. پاکستان نے کہا نہیں, ہم نے پیش کرنا ہے. پاکستان گیا, پاکستان نے اپنی تیاری کی, پہلے اس کو ڈرافٹ کیا, بڑا خوبصورت لیگل اس میں ساری چیزیں ڈالیں, پھر خفیہ کلوز ڈور میٹنگز ہوتی ہیں, ممالک کی تیاری کرتے ہیں کہ کیا ڈالیں, کیا نکالیں, کیا نہیں کریں. اس میں سے ایک میٹنگ مجھے اٹینڈ کرنے کا موقع ملا ایز اے جرنلسٹ, لیکن وہ رپورٹنگ کے لیے نہیں تھی. وہ ہمارے جو مشن کے لوگ تھے, ڈپلومیٹس جو تھے, انہوں نے کہا کہ احمد آپ آ کے بیٹھ جائیں, ویسے اس کو آپ رپورٹ نہیں کر سکتے, ویسے آپ بیٹھ کے دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا کیا ہوتا ہے. میں حیران بھی ہوا اور مجھے فخر ہوا پاکستانی ہونے پہ کہ پاکستان کا ایک ڈپلومیٹ جو ہے وہ صدارت کر رہا تھا. دنیا کے کوئی 102 ممالک کے ڈپلومیٹس تھے, جس کے اندر برازیل, ارجنٹینا, یورپین ممالک ہیں, فن لینڈ, پولینڈ, پتہ نہیں کون, وہ سلوواک ریپبلک, یہ وہ, گریس, اسپین, پھر آپ کے ایشیا کے بہت سارے, افریقہ کے بے تحاشا ممالک, مڈل ایسٹ کے مسلمان عرب ممالک, ترکی, یہ وہ سارے وہاں پہ موجود. اور پاکستان جو ہے ان کو ایک ایک کر کے ان کو بتا رہا ہے یہ کلوز ہم ڈال رہے ہیں. پھر ایک کوئی کنٹری کہتی ہے نہیں آپ اس لینگویج کو مزید اسٹرانگ کریں, اس میں یہ ڈالیں. آخرکار پاکستان جو ہے وہ ووٹنگ کے لیے اس کو لے کر جاتا ہے. پاکستان کو پورے ووٹ ملتے ہیں, میجورٹی ڈیفیٹ ہوتی ہے. امریکہ کی جو اس وقت سمانتھا پاورز تھی, یہ اوباما دور کی بات ہے, وہ ان کی جو پرماننٹ مستقل مندوب تھی اقامت, وہ آتی ہیں اسپیشلی پاکستانی سفیر سے ملنے کے لیے کہ پلیز یہ آپ نہ پیش کریں, ہم کچھ کرتے ہیں, ہم بائیلیٹرلی اس کو اپنے مذاکرات میں حل کرتے ہیں ڈرون کے مسئلے کو, آپ اس کو نہ لے کریں. ہمارے سفیر نے ریجیکٹ کیا. ضمیر اکرم صاحب تھے ہمارے سفیر اس وقت, انہوں نے ریجیکٹ کیا اس چیز کو. انہوں نے میری حکومت سے مجھے کوئی انسٹرکشن نہیں, آپ گورنمنٹ سے بات کر لیں, ہماری ڈائریکٹ گورنمنٹ سے آپ بات کر لیں, مجھے آرڈر دیں گے میں روک لوں گا, مجھے کوئی آرڈر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے دھمکیوں پہ آ گئے, طریقوں سے دھمکیاں بھی طریقے سے دی جاتی ہیں, ادھر سے کبھی ادھر سے, اس پہ بھی نہیں آئے. ہم نے پیش کیا ووٹنگ کے لیے, ووٹ ملا, پاس ہو گیا. وہ زبردست. پاکستان نے ڈیفیٹ کیا امریکہ کو, برطانیہ کو اور فرانس کو اور ان کے کچھ الائز کو. تو یہ آپ کی ڈپلومیسی, یہ ابھی میں یہ کوئی پرانی بات نہیں, یہ بات 3-4 سال پرانی بات ہے. جی. تو یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. دفتر خارجہ ہمارا مضبوط ہے, وہاں آفیسر جو ہے مضبوط. بہت ساری مثالیں ہیں. ہماری ڈپلومیسی بہت اچھی ہے, کہیں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں حکومت سے کچھ, لیکن اوور آل ہمارے بہت اچھی وہ ہے. ہمارے ڈپلومیٹس, آپ کہیں انٹرنیشنل محفلوں میں جائیں, ہمارے موسٹ, ہر ایک تو نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر جو ہیں پریزنٹیبل لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, بات کرنے والے ہیں, ملٹی لنگول ہیں, زبانیں بولنے والے لوگ ہیں. ہمارے سفراء ہیں اتنے نہیں جتنے ہونے چاہیے, کیونکہ ہماری حکومتوں کا فوکس نہیں رہا. تو اس لیے میں یہ, لیکن آپ نے جو سوال کیونکہ وہ اٹھایا تھا کہ بیچ میں ہماری اتنی اچھی نہیں رہی فارن پالیسی, اچھی تو میں نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کنفیوزڈ رہی ہے. دیکھیے جب آپ کے خود آپ نے سمت کا تعین آپ نے کرنا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو پاکستان کا اصل جو کردار تھا دنیا میں, وہ انٹرنیشنلسٹ کردار ہے. بالکل انٹرنیشنل کردار ہے ہمارا, چھپ کے رہنے والا. ہمارا کردار یہ نہیں ہے کہ یمن میں جنگ ہو رہی ہے تو سعودی کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں گے ہم نیوٹرل ہیں. اچھا شام میں جو ہے برا حال ہو گیا ہے, وہاں پہ اپنا انہی کی حکومت, اپنی انہی کی فوج لوگوں کو مار رہی ہے, ہم نیوٹرل ہیں. اچھا تو فلاں یہ ہم ادھر بھی نیوٹرل ہیں. تو بھئی ہم تو اتنا بڑا ملک, لوگ تو دوسرے حیران ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا ملک ہے آپ کا, آپ چلیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جنگ میں کود جائیں, لیکن آپ کم از کم ایک بیان تو آنا چاہیے نا کہ نہیں یہ چیز ایسے ہونی چاہیے, ایسے نہیں ہونی چاہیے. ایک بڑا ملک ہے آپ کا,
محلے کا آپ کا جو بڑا ہوتا ہے, اگر ایک بڑے کے پاس آپ جائیں اور وہ کہے کہ نہیں میں نیوٹرل ہوں, اچھا وہ مسئلہ اور میں نیوٹرل ہوں, وہ مسئلہ میں نیوٹرل ہوں, تو وہ بڑا, آپ بڑے کس چیز کے ہیں پھر تو آپ بڑے نہیں ہوئے نا. تو ایک بڑا ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, تو یعنی ہم اتنا بڑا ملک ہے خطے کے, نیوکلیئر پاور ہے, ہر چیز میں ہم نیوٹرل ہیں, کسی چیز میں ہماری کوئی وہ نہیں ہے. اور چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں, قطر جو ہے اتنا سا ملک ہے, ایک ٹی وی چینل ہے, ایک قطر جو ہے 2 چیزیں ہیں, ایک چینل ہے اور ایک وہ ہے ملک ہے چھوٹا سا, اور وہ ان کی ہر چیز پہ بول رہے ہیں, اور وہ لگتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی سپر پاور ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اتنا بڑا ملک ہے, اور وہ تو یعنی یہ چیز ہمیں پہلے تعین کرنا ہے. ہم کنفیوزڈ ہیں, ہم یہ نہیں ہے کہ ہماری فارن پالیسی, یہ پالیسی کمزور ہے یا ڈپلومیسی کمزور ہے, تعین کرنا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ابھی عمران خان صاحب نے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بہت اچھی بات کی, بنتی انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے خیال میں وہ ہمارے پاکستان میں جو ایرانی سفیر ہے ان سے ملاقات کی, اور ان کا تعاون کا انہوں نے دعوت دی, انہوں نے قبول کی, سب کچھ ہوا, بہت اچھا ہوا. وہاں پہ انہوں نے خود, اب مجھے پورا یقین ہے ایرانی سفیر نے ان سے یہ نہیں کہا ہوگا, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کریں گے, کوشش کریں گے کہ ہم آپ کا اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کریں. ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہنے میں, لیکن ہم نے کوئی ذمہ داری لی ہوئی ہے ایران کی فارن پالیسی کی یا سعودی عرب کی فارن پالیسی کی؟ ہمارے تو اپنے مفادات ہیں. ہمارا کام نہیں ہے ثالثی ایرانی حکومت کو اور سعودی حکومت کو یا کسی اور کو بھی, اور وہ تو نہ سعودی حکومت نے ہم سے ثالثی کروانے کی درخواست کی ہے, نہ ایرانی حکومت نے کی ہے. یعنی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ نہ ایران نے ہم سے کہا ہے کہ پلیز آپ ثالثی کریں, نہ سعودی عرب کی حکومت نے کہا کہ آپ ثالثی کرو. تو ہم ایم ہی گزرے ہیں بیچ میں ثالثی کرنے کے لیے, چلے آپ ویسے ہی آ جائیں, آپ ثالثی کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا کام کیا ایران کی حکومت کو نہیں پتا کہ کیا ان کو کرنا چاہیے تاکہ تعلقات بہتر ہوں؟ نہیں, کیا نہیں پتا انہیں؟ کیا سعودی عرب کی حکومت کو نہیں پتا کہ کیا مسائل ہیں؟ ان سب کو پتا ہے. تو ہم کسی کو سکھانے نہیں آ رہے, نہ سکھا سکتے ہیں. ہمارا کام ہے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا. تو ہم یہ ثالثی کی چیزیں کو چھوڑیں. دیکھیں نا, یہ تعین ہمارا انٹرسٹ, ہمارا کیا انٹرسٹ ہے؟ ہمارا انٹرسٹ ہے گلف کے اندر 90% ہمارا تیل خلیج سے آتا ہے, 90%. پاکستان کی سب سے بڑا ڈیاسپورا جو ہے, باہر غیر ملکی پاکستانی جو ہے, وہ نہ امریکہ میں ہے, نہ یورپ میں ہے, نہ وہ گلف میں ہے. سب سے بڑی جو تعداد ہے, ادھر بھی ہے لیکن سب سے بڑی تعداد یہاں پہ. سب سے بڑی فارن ریمیٹنسز جو آتی ہیں ڈالر کے اندر, فارن کرنسی, وہ گلف سے آتی ہیں. ڈپلومیٹک پولیٹیکل سپورٹ ہمیں اندھی سپورٹ تھی, اندھی سپورٹ. وہ تو ابھی جا کے ہمارا انفارچونیٹلی 2015 سے تھوڑا سا کام خراب ہوا تھا, ورنہ اندھی سپورٹ تھی. یعنی ہمیں آنکھیں بند کر کے پاکستان کو کوئی چیز کہیں جگہ پہ سپورٹ چاہیے جہاں پہ ہم ٹکر رہے ہیں امریکہ سے بھی, تو خلیجی ممالک جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے پاکستان کے, ان پہ پریشر بھی آتا تھا یورپین ممالک سے, تو وہ نہیں اس پریشر کو لیتے تھے. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے, ہمارا اگر تیل رک گیا 90%, اگر خدا نہ خواستہ حوثی کامیاب ہو جاتے ہیں یمن میں اور حملہ کر دیتے ہیں متحدہ عرب امارات پہ اور سعودی عرب پہ اور بحرین پہ اور کویت پہ, تو یہ تو ہمارا نقصان ہے. ہمارا تیل 90% رک جائے گا, ہمارے فارن ریمیٹنسز رک جائیں گے, ہمارے اتنے سارے پاکستانی بے روزگار ہو جائیں گے. تو جو بھی خلیج میں جنگ کرے گا وہ پاکستان پہ کے مفاد پہ حملہ ہے. تو حوثی جو ہے وہ جب راکٹ بھیج رہا ہے ابو ظبی کے اوپر یا ریاض پہ, تو وہ صرف یو اے ای اور سعودی عرب کے مفاد پہ حملہ آور نہیں ہو رہا, وہ پاکستان کے مفاد پہ حملہ آور ہو رہا ہے. یہ ہمارا مفاد ہے. تو ہمیں تو اپنا مفاد, یہ ہمیں اپنے ایرانی بھائی ہیں, ہمارے برادر ملک ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے. دیکھیں آپ جو یہ کر رہے ہیں ادھر سپورٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کیوں کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, وہ آپ جانتے ہیں. آپ بڑا ملک ہیں, آپ کی بھی اپنی سیاست ہے, ایران کی اپنی سیاست ہے, ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن ہمارا مفاد بھی ہے. ہمیں نقصان نہ ہمیں نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے لوگ ہیں وہاں پہ, راکٹ گریں گے, ہمارے بھی مارے جا سکتے ہیں اتنے بڑے, بلکہ مارے بھی گئے ہیں خمیس مشیط میں, بالکل جیزان میں اور خمیس مشیط 2 شہروں کے اندر مارے گئے. تو اس لیے یعنی ہمیں ثالثی, ہمارا شام میں جنگ ہو رہی ہے, اس میں اہم ممالک انوالوڈ ہیں, ترکی ہے, روس ہے, کسی وقت میں سعودی عرب یا قطر اور امارات بھی تھے, اب نہیں ہے شاید براہ راست, امریکہ ہے, بہت سارے ہمارے وہ ممالک ہیں جن سے ہمارے براہ راست بڑے تعلقات ہیں. تو ہمیں بیلنس بھی کرنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک انسانی, ایک ہیومینیٹیرین پوزیشن تو ہم لے سکتے ہیں. دیکھیں نا, ہم یہ پوزیشن لے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو کم از کم جو بمباری ہو رہی ہے, چاہے کوئی بھی کر رہا ہو, بالکل, چاہے وہ روس کرے, چاہے وہ امریکہ کرے, چاہے وہ شام کی حکومت کرے, معصوم لوگوں پہ بمباری غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ہم لے سکتے ہیں. ہاں یہ بھی غلط ہے کہ مداخلت پراکسیز کریٹ کر کے ایک ملک حکومت گرانے کی کوشش کریں, یہ غلط ہے. ہاں شام کی عوام کو حق ہے کہ
کہ وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ حق ہے، لیکن باہر سے مداخلت جو ہے کوئی نہ کرے. شامی عوام شام کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے کوئی زیادہ سٹینڈ ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے یعنی نیوٹرل رکھا. نیوٹرل ہے اوور آل نیوٹرل ہے. تھوڑا بہت اب ظاہر ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ایک اوور آل اچھے برے جیسے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ہے ایک ریلیشن شپ، ترکی ہمارا حلیف ملک ہے، وہ بھی اس کا ایک وہ موقف ہے، اردن ہے، سعودی عرب ہے، تو ہماری ایک ٹلٹ جو ہے وہ بے شک شاید پبلکلی نہ ہو، لیکن ایک کلیئر چیز ہے کہ ہم نے جب نیوٹرل آپ ہوتے ہیں تو آپ نہ بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ ہیں نہ آپ اس کے خلاف ہیں، آپ ایک نیوٹرل ہیں. کیونکہ یہ تو آپ نے بتایا کہ کنفیوز رہے ہم پچھلے 18 سے 20 سال میں. کنفیوز رہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہونا کیا چاہیے پاکستان کے؟ جیسے انہوں نے کہا، شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ نے کہا کہ اب ہمارے جو فارن پالیسیز ہیں وہ یہاں پر بنیں گی، دفتر خارجہ میں بنیں گی. اور عمران خان صاحب نے بھی جو 2013 کا ان کا بیان تھا کہ امریکہ سے ہم پیس کے حوالے سے ہمارے ان کے ساتھ اتحاد ہے، تو ٹیررزم کے حوالے سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب چونکہ دنیا خود بھی وہ نیا نعرہ لگا رہے ہیں کہ نیا پاکستان ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اچھا، وزارت خارجہ میں پالیسی مجھے نہیں پتا، ویسے ہمیشہ پالیسی وزارت خارجہ میں بنتی ہے. بس شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ ٹیبل پہ جو ہے نا ہاتھ مار کے کہا کہ اب یہاں بنیں گی. ہاں، لیکن بنتی وہ یہیں پہ ہی ہے. یعنی مجھے نہیں پتا ان کا کس انداز میں کہا. شاید انہوں نے ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ دی، کیونکہ ایک تاثر ہے ہمارے یہاں کہ ہماری پالیسی ہماری نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے. تو اچھا، یہ بھی کبھی کبھار کہا جاتا تھا کہ GHQ سے بنتی ہے، فوجی بنا رہے ہیں. اس میں کوئی مطلب فوج کا بھی انپٹ ہے اس کے اندر. کسی بھی امریکہ کی فارن پالیسی جو ہے اس میں فوج کا بھی انپٹ ہے، اس میں گورنمنٹ کا بھی انپٹ ہوتا ہے، وزارت خارجہ کا ہوتا ہے. آپ کی منسٹری آف جو معاشیات کے لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، پھر ہمارا معاشی انٹرسٹ بھی ہے یہاں پہ. تو انپٹ تو ہر جگہ سے آتا ہے، لیکن بنتی تو وزارت خارجہ میں. بہرحال لیکن وہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. وہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ خوددار پالیسی ہوگی ہماری، کہ ہماری مقصد شاید ان کا یہ ہوگا. تو وہ تو اچھی بات ہے، بہت زبردست ہے. لیکن اب آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا. 2013 میں انہوں نے کیا کہا تھا، کیا نہیں. اب دنیا بدل گئی ہے، حالات بہت چینج ہو رہے ہیں. ہمیں اس وقت جو ہے مطلب میں تو آپ کو میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں، اس میں آپ کو پاکستان میں 10,000 اوپینین مل جائیں گے. لیکن ہمارا پالیسی بہت واضح. ایک تو عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے، بڑی زبردست اسپیچ کی جب وہ فورن الیکشن جیتے تھے. انہوں نے ایک بڑا اچھا تعین کر دیا تھا ہماری فارن پالیسی کا. انہوں نے ذکر سٹارٹ کیا چین سے، پھر انہوں نے سعودی عرب کا ذکر کیا، سعودی عرب کے فوراً بعد انہوں نے افغانستان کا ذکر کیا. افغانستان کے ذکر کرنے کے بعد پھر انہوں نے بھارت پہ آئے اور امریکہ پہ آئے، پھر بھارت پہ آئے، پھر دوسرے. تو اس میں آپ کو سیکوینس ایک پتہ چل گیا. دیکھیں، ایک چین ہے ہمارے لیے پالیسی، فارن پالیسی بہت اہم ہے. سعودی عرب ہمارے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں. سعودی عرب کے تھرو آپ ایک طرح سے GCC خلیجی ممالک جو ہیں سعودیہ ریپرزینٹ کرتا ہے، تو سعودی ہے. تیسرا انہوں نے افغانستان کی بات کی، بہت اچھی بات کی، بہت زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے، ہم تو ہوئے ہیں لیکن جو سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر وہ افغانستان ہے، اور افغان لوگ ہیں، عوام ہیں. تو ان کو امن ملنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ کام کریں گے. اس میں بہت زبردست بات کی ہے. 100% یہ میں ایک ایز اے جرنلسٹ اور ایز ایک ریسرچر میں اسے 100% انڈورس کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان وہ جگہ ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی تعلقات، پاکستان کے اندر پرماننٹ جنگ، مستقل جنگ پاکستان میں، مستقل جنگ افغانستان میں، اور مستقل جنگ پاکستان اور امریکہ کے درمیان. یہ بہت ضروری ہے ہمارا سمجھنا. ہم اپنے پاکستان میں بھی، میں اپنے دوستوں سے، ہم سب یہ اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس پہ ہم سمجھیں اس چیز کو کہ اس وقت افغانستان میں کون قتل ہو رہا ہے، کون فوجی ہیں جو مارے جا رہے ہیں. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کون فوجی ہیں جو شہید ہو رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں. کون ہے؟ پاکستانی فوجی شہید ہو رہے ہیں. بالکل. افغانستان کے اندر تو نہیں ہو رہے لیکن بارڈر پہ ہو رہے ہیں. پاکستانی فوجی شہید ہو رہے ہیں، افغان فوجی شہید ہو رہے ہیں، افغان عوام شہید ہو رہی ہے، افغان عوام شہید ہو رہی ہے، پاکستانی عوام شہید ہو رہی ہے، افغان پولیس ہو رہی ہے، پاکستانی پولیس ہو رہی ہے، اور امریکی فوجی ہو رہے ہیں. بالکل. اور کوئی ہو رہا ہے؟ نہیں. اور تو کوئی نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. تو امریکی فوجی وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، افغانی فوجی مارے جا رہے ہیں وہاں پہ، پاکستانی فوجی مارے جا رہے ہیں، اور تینوں کے فوجی مر رہے ہیں. کوئی تو مار رہا ہے نا انہیں. بالکل. ان تینوں کو مار رہا ہے. اچھا، جب یہ تینوں فوجی مر رہے ہیں تو ہوا دی جاتی ہے کہ یہ اپنی آپس میں لڑ بھی رہے ہیں. جب امریکی فوجی مرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ افغان نے مارا ہے یا پاکستان نے. پاکستانی فوجی مارا جاتا ہے پاکستان کہتا ہے یہ افغان نے مارا ہے یا نیٹو کی غلطی ہے یا امریکہ کی غلطی ہے. افغان کا فوجی مرتا ہے وہ کہتا ہے پاکستان نے کیا ہے، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. بالکل. اب ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اس خطے میں کچھ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ میں تو خاص طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی جنگ ہو جائے، ہوتی رہے، کوئی جنگ ہو ان کی، تاکہ امریکہ تو بہت دور ہے، ہم تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کیونکہ ہمارے بارڈر پہ تو ہمارا نقصان ہو. امریکہ پاور ہے.
ہم بھی چھوٹے کوئی ملک نہیں ہے, ہم بھی لڑ لیں گے, لیکن نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو وہ چاہتے ہیں کہ نقصان ہو جائے اور افغانستان سے یہ مسلسل لڑائی, اور پاکستان اور افغانستان الگ ہو جائے, کسی طریقے سے الگ ہو. اسی لیے یہ چابہار پورٹ بنائی جا رہی ہے. چابہار پورٹ بہت سے لوگ ہمارے یہاں پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو بھائی بہن پورٹ ہیں, یہ مل کے کام کریں گے, کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, دوستی برادر پورٹ ہیں یہ ساری جو ہیں. جو بنا رہے ہیں چابہار پورٹ, ان کو پورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران, ان کے پاس بڑی زبردست پورٹس ہیں, بندر عباس ہے, 2-3 اور ہیں ان کی پورٹس ہیں, میں ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. تو ان کے پاس بڑی زبردست پورٹس ہیں, ان کو چابہار کی ضرورت نہیں ہے. چابہار کا کام صرف ایک ہے. چابہار کا کام یہ ہے کہ افغانستان کا سارا کھانا اور پینا پاکستان کے ذریعے آتا ہے, کراچی سے, پورٹ قاسم سے. بالکل افغانستان پاکستان سے اگر لڑے گا تو یہ کھانا اور پینا بند ہو سکتا ہے. تو افغانستان کا کھانا پینا چابہار سے ہو جائے تاکہ پاکستان سے افغانستان آزاد ہو جائے, تاکہ مکمل طور پہ افغانستان ایک اینٹی پاکستان ملک بن جائے. تو بیسکلی چابہار پورٹ بنائی جا رہی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے افغانستان پاکستان کی, ایک تو اس کو ہوا دی جائے, پھر یہ اس کو مستقل لڑائی کر دی جائے کہ افغانستان آزاد ہو جائے پاکستانی اثر و رسوخ سے. افغانستان کا کھانا پینا چابہار سے آئے گا, اسی لیے انڈیا دبا کے اس میں وہ کر رہا ہے انویسٹمنٹ. ایرانی حکومت جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے بیسکلی کہ یہاں سے, بلکہ وہ تو میں کون سے وزیر ہیں ایران کے جو دلی گئے تھے, ابھی نومبر کی بات ہے 2017 کی, آپ سے کوئی تقریباً کوئی 10 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے, انہوں نے میڈیا کو کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سی پیک کے اوپر, گوادر پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سی پیک اور گوادر کا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان غیر مستحکم ہے, دہشت گردی ہے, یہ مستقل. اس سے بہتر ہے کہ پاکستان اور چین چابہار کا جو رستہ ہے یہ استعمال کریں. اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا, ایران, کسی حد تک ہو سکتا ہے, حد تک کہ روس, ایران, انڈیا, یہ چائنا کو سمجھا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, پاکستان غیر مستحکم ملک ہے, پاکستانیوں کو تو اپنا ملک خود سنبھالنا نہیں آتا. بالکل, اپنا خود ہی لڑتے رہتے ہیں, وہ تو لڑتے رہتے ہیں آپس میں. ابھی ایک پارٹی آئے گی, وہ آئے گی, وہ بند کر دے گی اس کو, وہ ٹھیک کرے گی, وہ کھولے گی اس لائن کو, کرے گی کنٹروورسی, اس پہ کھڑی کر دیں گے یہ لوگ. تو اس کو آپ سی پیک پہ نہ کریں, آپ اس کو لے کر جائیں آپ, بلکہ چائنا جو ہے پاکستان سے بھی کہے کہ آپ کی جو ضروریات ہیں وہ چابہار سے پوری کریں. اچھا, ہمیں وہ لگا دیں گے چابہار پہ, لیکن اصل جو گیم ہے, اصل گیم جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کو پاکستان سے آزاد کرنا ہے. خدا نخواستہ کوئی افغانستان پاکستان کے وہ آکیوپیشن میں نہیں ہے, کنٹرول میں, لیکن یعنی وہ جو ان کا انحصار ہے پاکستان کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء کا, وہ اس کو ختم کریں. تو یہ گیم, یہ بڑی جو گیم ہے کہ امریکی فوجی مارا جا رہا ہے, پاکستانی مارا جا رہا ہے, اور افغانی مارا جا رہا ہے, اور یہی لڑ رہے ہیں, اور اخباری پھر وہ میڈیا میں درمیان میں فائدہ اٹھانے والے کوئی اور ہیں ممالک. یہ امریکہ کو بھی سمجھنا چاہیے, یہ پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے, یہ افغانیوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. آپ نے درمیان میں بات کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان کی تجارت جو افغانستان کے ساتھ وہ کم ہو جائے. پچھلے ہی ابھی 3-4 مہینے پہلے کی رپورٹ ہے, اس میں جو افغانستان کے جو وہاں تجارت کے کچھ ذمہ دار ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایران کے ساتھ جو تجارت ہے وہ $2 بلین تک پہنچ چکی ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو ہے نا 500 ملین, بلکہ اس سے بھی نیچے آ چکی ہے. اور ایک وقت ہوتا تھا پاکستان کے ساتھ تقریباً $2.5 بلین کی تجارت ہوتی تھی. یعنی کہ پاکستان کی منڈی, مدنی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے ہاں اچھے لوگ یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے. ہمارے ہاں پوری حکومتی پالیسی لگی ہوئی تھی, نہیں یہ چابہار اور گوادر بھائی بہن ہیں, اور لڑائی نہیں ہونی چاہیے, نہیں کسی صورت لڑائی نہیں ہونی چاہیے, ہم دونوں مل کے رہیں گے, آپ بھی فائدہ اٹھائیں. کیونکہ ہمارے یہاں گورنمنٹ میں جو لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو چابہار بن رہی ہے یہ کوئی بزنس کے لیے بن رہی ہے. ان کے کہیں دور سے یہ سمجھ میں نہیں ان کو آ رہی تھی کہ اس کا چابہار کو نہ انڈیا کو ضرورت ہے, بالکل وہ تو بہت دور ہے, راستہ نہیں پڑتا, اور نہ ایران کو ضرورت ہے, کیونکہ ایران کا ساری تجارت آلریڈی سینٹرل ایشیا کے ساتھ بندر عباس سے بڑی زبردست, اور بوشہر اور بندر عباس سے آلریڈی ترکمانستان سے اور ازبکستان سے تجارت ہو رہی ہے ان کی, تو ان کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ چیز, وہ لگے ہوئے تھے کہ نہیں ہم بھائی ہیں, سسٹر سٹیز کا معاہدہ کیا جائے. اور اس میں پھر کچھ یہ بھی ہے کہ انڈیا کا جو آگے کا جو اس کا پلان ہے, ایک تو پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنا, دوسرا یہ بھی ہے کہ سینٹرل ایشیا پھر اس کے بعد یورپ تک جو جانا ہے, وہاں سے جو گیس اور جو چیزیں تجارت کرنی ہے وہ چابہار کے ذریعے کرنی ہے.
بالکل، جبکہ پاکستان کا بھی پلان ہے. اچھا انڈیا سے انڈیا جو ہے باہر سے کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان راستہ نہیں دے رہا. پاکستان راستہ کیوں نہیں دے رہا؟ کیونکہ کشمیر حل کریں آپ. تو کشمیر انہوں نے حل نہیں کرنا، تو اس کا انہوں نے یعنی ہر طرف سے ہمیں نقصان. افغانستان کا انحصار پاکستان پہ وہ بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ افغانستان کھل کے ہم سے لڑے. ذہن میں رکھیے گا یہ انحصار جو ختم کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ بیانات آتے ہیں پاکستان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. جب کوئی غیر ممالک خطے کے افغانی حکومت سے کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے کھل کے لڑیں ہم آپ کو پیسے دیں گے، تو افغانی کہتے ہیں ہم کھل کے لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہمارا کھانا پینا آتا ہے پاکستان سے. تو یہ اس کا متبادل بن رہا ہے کہ یہ بن جائے تو آپ افغانستان کھل کے لڑے پاکستان سے. تو اب یہ جنگ ہے، یہ لڑائی ہے. اب یہ پاکستان اور امریکہ کو بھی سمجھنا ہے. کچھ امریکی کو سمجھ میں آ رہی ہے، اب کچھ پاکستان میں بھی ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات. لیکن یہ تو اس سے میں آپ دوسری بات پہ آ جاؤں گا. اس لیے بہت اہم ہے اس وقت کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ٹھیک ہو. بہت ضروری ہے، ایکسٹریملی امپورٹنٹ. وہ دور ختم ہو چکا جس میں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں صحافی، میرے اوپر امریکی سفارت خانے نے پچھلے 10 سال سے بین لگایا ہوا تھا. جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں، یہ وہ صحافی ہے جسے امریکی ایک سفارتکار نے فون کر کے ٹیلی فون پہ میرے سرکاری نمبر کے اوپر، کیونکہ میں پی ٹی وی میں کام کر رہا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ دفتر ہے اور سرکاری نمبر ہے، اس پہ فون کر کے مجھے ایک سینئر امریکی اہلکار نے دھمکی دی تھی. یہ بات 2006 کی ہے. مجھے دھمکی دی تھی، میں نے وہ رپورٹ کی. میں نے کہا سوری، یہ ایک سیریس دھمکی ہے. میں نے اسے رپورٹ کی گورنمنٹ میں، اور یہ اعلیٰ ٹاپ گورنمنٹ کے کئی اداروں تک گئی اور مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ دھمکی کیوں ہے، اچھا کیسے دی ہے، کیا ہوا ہے، پورا اس پہ رپورٹ بنی اور سب کچھ ہو گیا. تو اور مجھے وہ امریکی سمجھتے تھے کہ میں اینٹی امریکن ہوں، کیونکہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں آپ جو امریکہ پالیسی افغانستان میں اس وقت 2006 میں اپنا رہے ہیں وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف جاری ہے. اس میں ہمارے اپنے لوگ جو امریکہ سے تعاون کر رہے تھے وہ مجھ سے ناراض تھے کہ رشید صاحب آپ یہ جو لکھ رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، اس سے ہمارے تعلقات امریکہ سے خراب ہو رہے ہیں. وہ امریکی ناراض ہو رہے ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے CIA ہمارے مفادات کے خلاف امریکہ افغانستان میں کام کر رہی ہے؟ وہ تو ہم تو حلیف ہیں، نیٹو ہیں. صدر بش صدارتی محل اسلام آباد میں آ کے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہاں پہ ہم تو حلیف ہیں. میں نے کہا بالکل ہیں، میں نے نہیں کہا کہ کوئی دشمن ہے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہر ملک کے حکومت کے اندر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ایک کوئی ڈپارٹمنٹ ہے جو ایک غلط پالیسی پہ گامزن ہے اور وہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے، جس سے BLA پیدا ہو رہی ہے اور پروان چڑھ رہی ہے افغانستان میں. اور آپ نے PTP جیسے آج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، بہت اچھے ہونے چاہیے اس وقت، کیونکہ امریکہ تو نہیں چاہے گا. نہیں، یہ بھی غلط ہے بات. 2011 کے بعد جب سے وہ ریمنڈ ڈیوس کا ہوا تھا، اس کے بعد امریکہ نے ہمارا لڑائی یہی مسئلہ تھا ہمارا کہ وہ امریکی یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، حکومت چل نہیں رہی ہے، ملک چل نہیں آگے. وہ انہوں نے یہاں CIA کے لوگ آ کے ایجنٹ بھر دیے، افغانستان میں کام کر رہے تھے، ہمارے ملک میں کام کر رہے تھے. ہم نے پکڑ لیا، ہم نے نکال دیا، معاملہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد سے امریکی حکومت جب تبدیل ہوئی ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں، انہوں نے ختم کر دیا یہ معاملہ. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو تعلقات ہم سے جو اچھے تعلقات امریکی حکام کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ کوئی پاکستانی لابی ہے نہیں. انڈین لابی کام کر رہی ہے. آج سے جب سے سر جنگ ختم ہوئی ہے، انڈین لابی وہاں پہ لگی ہوئی ہے اور وہ گھس چکی ہے. انہوں نے یہاں پہ اسکالرشپ پہ انڈین اسٹوڈنٹس بھیجے امریکہ، پڑھ لکھ گئے، ان کو وہیں پہ ہی امریکی میڈیا میں، امریکی تھنک ٹینکس میں، کچھ امریکی حکومت کے اندر ڈال دی. PhD پڑھا کے ان کو ہارورڈ یونیورسٹی سے اچھی وائٹ ہاؤس میں بھی ان کے لوگ بھر دیے انہوں نے. تو اثر انداز ہوتے ہیں. ہماری انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں امریکی کے اندر جو امریکہ کو جانتا ہے، واشنگٹن کے اندر جب پالیسی پاکستان میں بنتی ہے تو اس پہ انپٹ آ رہا ہوتا ہے تھنک ٹینک سے، وہ لے رہے ہوتے ہیں، اچھا نہیں یہ ہے، یہ نہیں، پھر فائنل ہوتی ہے. وہ اس میں جب فائنل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہمارا حکومت کا کام ہے، ہماری حکومت کا، کہ وہاں جا کے ہم یہ باتیں بتائیں، نہیں دیکھیں ہمارے یہ کرنا ہے، کچھ چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہوگا، کچھ چیزوں پہ ہمیں کرنا ہوگا. بات اگین یہ آتی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ امریکہ سے تعلقات ہمارے اچھے ہونے چاہیے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی لیٹ جائیں یا جھک جائیں. یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے جو ترکی کر رہا ہے. ترکی جو ہے وہ اتنی ان کی تلخیص سینکشنز ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کتنی شدید وہ ہوئی ہے. یعنی ہمارے یہاں ایک عام آدمی جو سنے گا، جو پڑھتا ہو، کہے گا اوف ترکی تو بڑا خلاف ہو گیا امریکہ کے اور امریکہ ترکی کے، اور یہ تو دوستی ان کی ہو نہیں سکتی. لیکن آپ حیران ہوں گے سن کے کہ ایک طرف جو ہے ترکی اتنی سینکشن اور لڑائی اور ٹرمپ اور اردگان چل رہا ہے، دوسری طرف شام کا ایک شہر منبج میں ترکی آرمی اور US آرمی جوائنٹ پیٹرولز کر رہے ہیں. بالکل.
وہ الگ ہے, وہ لڑائی الگ ہے, یہاں پہ یہ ایشو الگ ہے, یہاں پہ ہماری دوستی ہے. ہم اس ایشو پہ, جس ایشو پہ لڑائی ہو رہی ہے اس پہ بس وہاں اس کو محدود رکھا ہے انہوں نے, اس لڑائی کو. صدر اردوغان نے جب سینکشن لگایا صدر ٹرمپ نے ان کے 2 وزیروں پہ, اردوغان کی حکومت پہ, تو صدر اردوغان نے نیو یارک ٹائمز میں اداریہ لکھا بالکل اپنے نام سے. انہوں نے کیا اداریہ لکھا؟ انہوں نے یہ لکھا کہ آپ سب پہ لعنت ہے اور ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دفاع ہو, اور آپ نہیں, انہوں نے لکھا کہ آپ کا, جب آپ کو امریکہ کو ضرورت پڑی تھی آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا, تو ہم کندھا آپ کے ساتھ, شولڈر ٹو شولڈر کندھا ملا کے, ترکی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا امریکی عوام کے ساتھ, کیونکہ وہ صحیح فیصلے تھے, اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن ترکی کے مفادات ہیں, آپ کو بھی سمجھنے ہوں گے, ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کٹ آف ہو. طریقہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک وقت آیا تھا کہ ایک تاثر پھیل گیا تھا, بس ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ہمارے ساتھ چین ہے اور ہمارے روس کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں, بس ختم ہو, اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 جو ہیں, بلکہ ابھی بھی یہ چیز چل رہی ہے, ہم نے اپنا متبادل چیز ڈھونڈ لی ہے. ہاں بالکل, یہ کوئی متبادل نہیں ہے, کسی صورت کوئی متبادل نہیں ہے, کسی صورت نہیں ہے. اور یہ ثابت ہو گیا ہے جب وقت آیا روس شام میں, امریکہ نے میزائل حملے کرنے تھے شام کے اوپر, ابھی جو 5-6 مہینے پہلے کیے, جب کرنے آئے تو روس بیٹھ گیا. روس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کریں, سب کو ماریں, ایرانیوں کو بھی ماریں, حزب اللہ کو بھی ماریں, باہر نکل گیا, اسد کو بھی ماریں, بس ہمارے جو روسی وہ ہیں ہمیں بتا دیں, ہم اپنے بچا لیں, ہم کہاں تھے, باقی آپ سب کو ماریں. بیٹھ گئے نا وہ, نہ انہوں نے اسد کو ڈیفینڈ کیا, نہ ایران کو ڈیفینڈ کیا, نہ ایرانی ملیشیاز, حزب اللہ جو بھی ہیں. اسرائیل کو بھی اجازت دے دی کھل کے مارنے کی, اسرائیل کھل کے مار رہا ہے, بلکہ مطالبات بھی مان لیے اسرائیل کے کافی حد تک. تو بیٹھ گیا وہاں پہ. رہی چین کی بات, چین آپ کو یاد ہوگا جب صدر ٹرمپ کی ملاقات ہوئی نارتھ کوریا کے صدر سے, تو سب سے پہلا جو ٹویٹ تھی صدر ٹرمپ کی, شکریہ جو ادا کیا اس میٹنگ کا, وہ کس کو انہوں نے شکریہ ادا کیا صدر ٹرمپ نے؟ صدر شی جن پنگ کو, چین کے. انہوں نے کہا, اور صرف شکریہ ادا نہیں کیا, ان سے کہا کہ آپ کے بغیر یہ ملاقات ممکن نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ صدر شی جن پنگ نے کان سے پکڑ کے نارتھ کوریا کے صدر کو لا کے بٹھا دیا ٹیبل پہ. تو چین جو ہے وہ ایک مذاکرات کر رہا ہے, تعاون کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ, کچھ چیزوں پہ لڑائی ہے, اکنامک ٹیرفس جو ہیں وہ ہے, کچھ چیزوں پہ تعاون ہے ان کا اکنامک میں, کچھ چیزوں پہ سینکشن صدر ٹرمپ نے کم بھی کیے ہیں. ان کی بہت بڑی کمپنی ہے ZTE ٹیکنالوجی, چائنیز کمپنی ہے امریکہ کے اندر, جو یہ ٹیکنالوجی موبائل فونز کی وہاں سے امریکہ سے لیتی ہے اور چین میں بناتی ہے. اس پہ اتنی زبردست فائن لگا دی تھی, لیکن چائنا نے کوئی کنسیشن کہیں اور ٹریڈ میں دیا تو صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ سینکشن جو لگائے تھے اس ZTE کی کمپنی پہ وہ ہٹا دیے. تو تعاون بھی چل رہا ہے, لڑائی بھی ہو رہی ہے کچھ چیزوں کے اوپر, وہ آئی لینڈز ہیں ایشیا میں. تو دیکھیں پاکستان جو ہے وہ میرے نزدیک, اور آپ کو ابھی حیرانگی ہوگی سن کے کہ وہ مطالبات جو امریکہ, حافظ سعید, لشکر طیبہ, صلاح الدین صاحب, متحدہ کونسل, جہاد کونسل کے حوالے سے جو مطالبات امریکہ کرتا ہے اور ابھی بھی کرتا ہے, کسی وقت انڈیا بھی کرتا تھا, وہ مطالبات اب چین کی طرف سے آ رہے ہیں, سننے میں آ رہا ہے, میرے پاس ایگزیکٹ اطلاع نہیں ہے, سننے میں آ رہا ہے وہ چین سے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ یہ 1-2 لوگوں کو پاکستان سے اٹھائیں. ایک تیسرا ملک ہے, میں آپ کو نام نہیں بتا رہا اس کا, ایک تیسرا ملک ہے, اس تیسرے ملک میں آپ بھیجیں, وہ تیسرا ملک میں ان کو رکھیں, پاکستان نہیں آئیں گے, اور بس آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو وہ تیسرا ملک, وہ چینی کہہ رہے ہیں ہم خود بات کر لیں گے اس تیسرے ملک سے, وہ رکھ لیں گے ہمارے کہنے پہ, چینیوں کے کہنے پہ رکھ لیں گے, لیکن آپ رضامند ہو. اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ یعنی چائنیز جو ہیں لگے ہوئے ہیں. کیوں اب یہ بات چائنا سے کیسے آ رہی ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ چائنا, امریکہ بڑے ملک ہیں, وہ آپس میں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا میرے پاس یہ پتے ہیں, تمہارے پاس یہ پتے ہیں, اچھا میرے پاس ایک پتا پاکستان ہے, پاکستان جو ہے تمہیں کیا چاہیے, اچھا میں آپ کو یہ چیزیں دیتا ہوں, آپ پاکستان سے یہ کام کروا لو. تو ہم ایک پتا ہے, اگر ہم پورا مکمل انحصار روس پہ کر لیں گے یا چین پہ, وہ ہم بھی ایک پتہ ہی بن جائیں گے بیسکلی. وہ بڑے ملک ہیں, وہ بڑا انٹرنیشنل, بہت بڑی. آپ کے تعلقات چین سے اعلیٰ ہونے چاہیے, ٹاپ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. روس کے ساتھ ٹاپ ہونے چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ کے ساتھ ٹاپ ہونے چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چین اور روس کو متبادل سمجھیں اور امریکہ کو کہیں کہ ہم نے آپ سے تعلقات توڑ دی. امریکہ ابھی بھی اعتدال رکھنا ہوگا. امریکہ ابھی بھی دنیا کی سپر پاور ہے. بالکل. چین اور روس کے آپ بجٹس بھی ساتھ اکٹھے کر لیں تو وہ آدھے نہیں بنتے امریکہ کے. بھلے 10 سال بعد ہو جائیں وہ اور بات ہے, 10 سال بعد بھی نہیں ہوں گے, 10 سال بعد بھی نہیں ہوں گے, 10 سال بعد بھی نہیں ہو رہے, 10 سال بعد بھی نہیں ہو رہے. بہت بڑا گیپ ہے, ہیوج گیپ ہے. ہاں امریکہ کمزور نظر آ رہا تھا پچھلے سالوں کے اندر, اوباما تک.
ٹرمپ آنے کے بعد امریکہ کی جو طاقت ہے وہ انہوں نے پھر سے اسرٹ کرنا, استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. دیکھیں نا, وہ جرمنی اپنے یورپین حلیفوں کو وہ پریشر میں ڈال رہے ہیں, ترکی کو پریشر میں ڈال رہے ہیں. ایک وقت تھا اسرائیل کو بھی پریشر میں ڈالا ہوا تھا انہوں نے, ایک وقت تھا, اب دیکھیں چین کو ڈال رہے ہیں. نارتھ کوریا کو ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا, بہت بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. ٹرمپ نے وہ کام کر دیا جو 20-30 سال نہیں ہوا. میں 1994 سے نارتھ کوریا اور یو ایس ٹاکس کو باقاعدہ ریسرچ کر رہا ہوں اسے, جو ڈیل ہوئی تھی 1994 میں, اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن تھے, تو میں نے خود فالو کیا ہے وہ ساری 25 سال سے 20 سال سے تقریباً. اور سر ٹرمپ نے کمال کر دی, مطلب یعنی کمال کر دیا. یہ تاریخی وہ ہے. اب ظاہر ہے بات دوسرا یہ ہے کہ پاکستان اگر یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات, جس طرح ہم لوگ ہمارے ہمارا مفاد کیا ہے, نہیں ندی صاحب, ہمارا ہمیں انٹرنیشنلسٹ ہونا ہے. ہمارا مفاد جو ہے مغرب کے ساتھ بہت بڑا ہے, بالکل ہیوج مفاد ہے ہمارا. ہم یہ سارا آپ کی ٹیکنالوجی, ہماری یہاں تعلیم, ہمارے یہاں چیزیں ویسٹ سے ہی ہم لے رہے ہیں نا, ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ ہمارا مفاد. پھر اس کا دوسرا نقصان یہ بھی تو ہوگا کہ بھارت فائدہ اٹھائے گا. یہ سب سے بڑا, آپ سب سے بہتر بات آپ آ گئے. جی, ہم نے جو اپنے آپ کو کٹ آف کیا ہے ویسٹ سے, مغرب سے, انڈیا گھس گیا, اور انڈیا وہاں پہ میڈیا میں ان کے اس میں پاکستان یہ ہے, پاکستان وہ ہے, پاکستان یہ ہے, اور ہم غائب ہیں. تو آپ جب کہیں غائب ہوں گے محفل میں اور آپ کے خلاف بات ہو رہی ہوگی, جو محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس تو بات کی بات ہے کہ آپ کب بتائیں گے صحیح بات کیا ہے, لیکن اس وقت اس محفل میں جو اثر و رسوخ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انہوں نے تو وہ بات سن لی جو آپ کے خلاف ہے, اور آپ نہیں تھے وہاں پہ. بالکل. تو آج جو میدان ہے دنیا کا پبلک اوپینین کو چینج کرنے کا, رائے عامہ جو عالمی رائے عامہ ہے اس کو ہموار کرنا, اس کو چینج کرنے کا جو میدان ہے وہ پاکستانی میڈیا نہیں ہے, بالکل وہ مغربی میڈیا ہے. ایسے ہی صدر اردوغان نے جب جواب امریکی کو بتانا تھا کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم تو انہوں نے اپنے وہ چاہتے, ان کے بڑے بڑے چینل نہیں ہیں ترکی کے اندر, بڑے بڑے چینل ہیں, لیکن انہوں نے امریکی اخبار میں لکھا, کیونکہ میدان یہ ہے, یہ دنیا ہے. ابھی جب تبدیل ہو جائے گی یہ دنیا, جب کسی اور اس پہ چلی جائے گی, ٹکر نہیں لے سکتے کسی کے ساتھ. نہیں, ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے ہماری, ابھی کوئی ہماری لڑائی کیا ہے. بلکہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ امریکہ کو جس طرح ہم کچھ چیزیں دے رہے ہیں, کچھ ان سے لے رہے ہیں, ان کو قائل کریں کہ بھئی آپ افغانستان سے بھارت کو نکالیں. اور یہ سب کرتے ہیں. اور میں آپ کو مزید بات بتاؤں, ابھی القدس کے اوپر بہت بڑی شور مچا تھا وہ, ٹھیک ہے نا, میرا اس پہ رائے کچھ اور ہے لیکن وہ الگ ٹاپک ہے, اس کو بھی چھوڑیں اس کو. لیکن آپ اس پہ آئیں, وہ جو ریزولوشن ہوئی تھی یو این کے اندر پاس ہوئی تھی, پہلے وہ سیکیورٹی کونسل میں پیش ہوئی, مصر نے پیش کی, وہ ڈیفیٹ ہو گئی کیونکہ وہاں پہ ویٹو ہو گیا امریکہ کا, تو وہ ڈیفیٹ ہو گئی, مصر نے پیش کی. اس کے بعد پھر ترکی نے پیش کی جنرل اسمبلی کے اندر یو این کی, اس میں سارے ممالک, مصر بھی, پاکستان بھی. پاکستان نے خود ہی والنٹیرلی, کسی نے ہم سے کہا نہیں, لیکن پاکستان نے خود ہی پیش کی مصر کو کہ ہم آپ کے ساتھ کو سگنیٹری بن جاتے ہیں, کو اسپانسر. اور ترکی کو بھی کہا, جب وہ ڈیفیٹ ہو گئی تو ترکی سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کو اسپانسر ہیں. اور زبردست تقریریں ہوئیں وہاں پہ. ہماری جو اپنی جو مستقل مندوبہ ملیہ لودھی صاحبہ, جو کہ بہت زبردست ہے, میری خود استاد ہیں, میں خود ان سے جو ہے ایک وقت ان سے ملا بھی ہوں, اور ان سے بڑا اچھا میں نے بھی سیکھا ہے. اور انہوں نے بڑی زبردست تقریریں کی کہ ایک جگہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ بس پاکستان اعلان جہاد کرنے جا رہا ہے, اور مجھے ڈر لگ رہا تھا وہ کہیں کسی جملے میں کہہ دیں گی اب ہم نے ہلالی سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ وائٹ ہاؤس پہ ہم بس اب لہرانے جا رہے ہیں. یہ کہا تو نہیں انہوں نے, لیکن یہاں تک یعنی بڑی سخت ہماری سپیچز تھی. ختم ہو گئی بات, جب بات ختم ہو گئی, خمیازہ جو بھگتنا پڑا وہ ہم نے بھگتا ہے, وہ ترکی نے نہیں بھگتا, وہ مصر نے نہیں بھگتا. کیوں؟ کیونکہ ترکی سے جو تیل ہے, جس تیل پہ اسرائیل کے کارخانے اور گاڑیاں چلتی ہیں, وہ دو مسلمان ملکوں سے آتے ہیں. ایک کا نام آذربائیجان ہے, دوسرے کا نام ترکی ہے. دونوں ہمارے پاکستان کے قریبی حلیف ہیں. آذربائیجان پاکستان اسٹرانگ ملٹری پولیٹیکل ریلیشنز, ہمیں وہ کشمیر پہ سپورٹ کرتے ہیں, ہم انہیں نگورنو کاراباخ پہ سپورٹ کرتے ہیں. ترکی کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات ہیں, ہمارے تاریخی تعلقات ہیں. وہ تیل کا جو رستہ ہے جو اسرائیل جاتا ہے وہ اقتصادی اکنامک ریلیشنز ہیں. کتنی سخت باتیں صدر اردوغان نے ترکی اسرائیل کے خلاف کی ہیں, اور صحیح کی ہیں, انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, لیکن وہ سیاسی اختلاف ہے. جو تجارتی اکانومی ہے وہ چل رہی ہے. ٹینکرز آئل کے آتے ہیں آذربائیجان سے, ترکی میں آتے ہیں. مجھے وہ چیہان پورٹ ہے شاید وہ ترکی کی, جہاں سے پھر وہ آئل ٹینکرز میں اسرائیل جاتے ہیں. تو وہ جا رہے ہیں. مصر کے اکنامک اور پولیٹیکل ریلیشنز ہیں. ترکی کا سفارت خانہ ہے تل ابیب میں, اور ان کا جو سفیر ہے وہ القدس, وزارت خارجہ جو اسرائیل کی ہے وہ مغربی قدس میں,
مشرقی قدس ہے وہ جہاں پہ مسجد الاقصی ہے جو فلسطینی جو اصل قدس ہے، مشرقی قدس ہے، اور مغربی قدس وہ ہے جو نیا شہر ہے جو اسرائیل نے جب بعد میں قائم ہوا تو انہوں نے بنایا. تو وہاں پہ تو مصری بھی ہیں. جب بعد میں ریزولوشن کی باتیں ختم ہو گئیں، جب بیٹھے آ کے تو یہ امریکی یا اسرائیلی گئے ہوں گے ترکیوں کے پاس، انہوں نے کہا یار ہم خلاف ہیں آپ کے اس پوزیشن کے، صحیح ہے لیکن باقی ہماری سفارتخانہ موجود ہے، آپ کا تیل شیل آ رہا ہے، آپ کو اور کیا مسئلہ ہے، باقی ہماری سیاسی پوزیشن ہے اس میں ہمارے یہ ہے قدس جو ہے وہ فلسطینیوں کا کیپٹل ہونا چاہیے، ختم ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے باقی چیزیں چل رہی ہیں. مصریوں نے بھی یہی کہا ہوگا، ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. ہم سے وہ آئے امریکیوں نے کہا اچھا آپ کس یعنی اس میں اتنی، ہم نے کہا ہم تو سیاسی تو ہماری ہے ہی. انہوں نے کہا اچھا سیاسی تو آپ کی ہے، وہ جو فلسطینی سفیر بیٹھا ہوا تھا نا وہاں پہ، آپ کی جو سفیرہ اتنے اونچی آواز سے بول رہی تھی تو آپ تو لگے ہوئے تھے آپ لوگ، وہ لگی ہوئی تھیں کہ وہ قدس فلسطین اور کشمیر حل ہونا چاہیے. تو آپ کے ساتھ ہی جو سفیر جو آپ فوراً ملیہ لودھی صاحبہ کے بولنے کے بعد جو بولا، اس نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا. اس نے صرف اپنی جو بات تھی وہ کی فلسطین کی، اس نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا اس کے اندر کوئی. یعنی اس میں آپ کے ساتھ جن کے آپ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ اتنی ہیوی، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بڑی دھمکی دی تھی کہ وہ ممالک جو خلاف کریں گے ووٹ ان کو ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. ہم نے اتنی بڑی قیمت ادا کی اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اور صحیح کیا ہم نے. قدس ہمارا قبلہ اول ہے، اس میں ہماری ایک پرنسپل پوزیشن ہے، چاہے وہ ہمارے ساتھ وہ ہو یا نہ ہو، ہمارا ایک وہ ہونا چاہیے، وہ بالکل صحیح ہم نے لیا. لیکن پھر بھی تھوڑی سی ڈپلومیٹک وہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم کر رہے ہیں، آپ کشمیر پہ کم از کم ایک لائن تو بول دینا. ہم بھی بول رہے ہیں، بالکل نہیں کسی صورت. یعنی ہم جب جاتے ہیں تو ایک ہی طرف نکل جاتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں تو ایک ہی طرف بیٹھ جاتے ہیں، درمیان والا ہمارا کوئی راستے نہیں. ہم جذباتیت میں ہم بہت، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کم از کم، ترکی بھی مسلمان ملک ہے، مصر بھی مسلمان ملک ہے، اذربائیجان بھی مسلمان ملک ہے، ترکی بھی، تو یہ ہم سب بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. صدر اردگان سخت سٹینڈ لیتے ہیں القدس کے اوپر جو صحیح ہے. اسٹیج کے اوپر اسرائیلی وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے تو صدر اردگان اٹھ کے چلے گئے کسی بات کے اوپر، میرے خیال میں غزہ کے کوئی ایشو تھا تو اٹھ کے چلے گئے. لیکن اقتصادی جو تعلقات ہیں، جو ضرورت ہے ترکی کی، جو ضرورت ہے اسرائیل کی، محبت میں نہیں ہو رہا، وہ ضرورت ہے نا، وہ ترکی کی ضرورت ہے، وہ بیچنا نکالنا ہے کہیں، مارکیٹ ان کو چاہیے. یہاں پہ ان کی ضرورت ہے، اگر اسرائیل کو کہیں اور سے تیل مل جائے تو وہ ابھی ترکی کو چھوڑ کے کہیں اور سے لے لیں. یعنی ہمیں انٹرسٹ پہ اپنے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، جو چیزیں ہمیں کرنی ہیں وہ برابری کے طور پر مجھے اس پہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ابھی بالکل ابھی مارچ میں بنیامین نتنیاہو اسرائیل انڈیا ہے. جی بالکل دورہ وہ اس لیے کیا تھا کہ کوئی بہت اہم $500 بلین 500 ارب ڈالر کا، 500 ارب نہیں 500 بلین، یعنی بہرحال $500 بلین کا، $500 بلین کی ڈیل تھی جو انڈیا نے اسرائیل سے خریدنی تھی. کوئی ٹیکنالوجی ہے اسلحہ کے لیے، زراعت اور اسلحہ دونوں چیزوں کی تھی. ٹیکنالوجی ملٹری بھی تھی اور سویلین یوز کے لیے بھی تھی، لیکن وہ بہت مہنگی اور بہت اہم ہے. انڈیا نے کوئی پریشر ڈالنے کے لیے کسی وجہ سے وہ کہا کہ ہم کینسل کر رہے ہیں. تو اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو انڈیا گئے اس ڈیل کو بچانے کے لیے کہ نہیں اب ہم سے خریدیں. وہاں پہ انڈینز نے پوری کوشش کی کہ ان سے کہا جائے کوئی بیان آپ دیں کہ اگر دہشت گردی انڈیا میں ہوئی تو پاکستان، ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان سے کہا ہوگا، انہوں نے نہیں. یہ ڈپلومیٹک میں ہوتا ہے، ڈپلومیسی کے اندر کوئی آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اب یہ اسٹیٹمنٹ دیں، اور نہیں دی ہوگی. تو ٹائمز آف انڈیا یا کوئی بہت بڑا کوئی ٹی وی چینل ہے، انہوں نے انٹرویو پہ سینئر جرنلسٹ کے ساتھ وہ بیٹھ گئے تو اس جرنلسٹ نے انڈین نے ان کو 2 دفعہ امبیرس کیا کہ اگر انڈیا پہ حملہ ہوتا ہے اور وہ حملہ پاکستان سے ہوتا ہے، اس میں لشکر طیبہ ہوتے ہیں، اس میں حافظ سعید ہوتے ہیں، تو اسرائیل، انڈیا اگر سٹینڈ لے پاکستان پہ تو اسرائیل مدد کرے گا یا نہیں؟ ڈائریکٹ کویسچن. تو نتنیاہو نے جو ہے پہلے اس نے کوئی گھما دیا، اس کو جواب بالکل نہیں دیا. تو وہ گھوم پھر کے وہ پھر انڈین جو انٹرویو ہو رہا پھر اس پہ آ گیا، وہ پھر گھما لی. 3 دفعہ جب پوچھا تو نتنیاہو نے جو ہے ڈائریکٹ پھر اس نے کہا کہ یہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن لیٹ می سے دس، میں یہ کہہ دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو یہاں پہ آیا ہوں، میں آپ کے پاس، انڈیا ہمارا بہت کلوز ہم ساتھ، لیکن ہمارا جو تعاون ہے وہ ہم دونوں کے مفاد کے لیے، کسی تیسرے ملک کے لیے نہیں ہے. اور یہاں سے بیٹھے ہوئے میں ایک پیغام دے دوں ہمارے دوستوں کو پاکستان میں کہ ہم آپ کے خلاف، ہم آپ کو اپنا دشمن تصور نہیں کرتے. امید ہے کہ آپ ہمیں دشمنی کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ہم آپ کو دشمن تصور نہیں کرتے. یہ اسرائیل کے بہت سارے وزرائے اعظم انڈیا جا چکے ہیں، لیکن یہ پہلا وزیر اعظم تھا جس نے انڈین سرزمین پہ بیٹھے ہوئے پاکستان کو ایک خیر سگالی کا پیغام دے دیا. انڈینز خوش نہیں ہوئے اس بات سے.
وہ بھی امبیرس تھا تھوڑا سا نتنیاہو. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں نا وہ تھوڑا سا امبیرس ہو کیونکہ انڈین یہ نہیں سننا چاہ رہے تھے. انڈین سننا چاہ رہے تھے کہ نہیں ہم ہر صورت آپ کے ساتھ ہوں گے, انڈائریکٹلی کہ پاکستان سے یا کہیں اور سے بھی حملہ ہوئے. یہ ڈپلومیٹک گیمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ساتھ ہوں گے نہیں ہوں گے خفیہ, ہمیں اس پہ کھیلنا چاہیے. اگر یہاں پہ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, انڈیا چاہ رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم یہ بولے, اسرائیلی وزیر اعظم نہیں بول رہا, ہمیں یہی کھیل ہوتا ہے, کھیل ڈپلومیسی انٹرنیشنل یہی ہوتا ہے. ہمارا مفاد نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ بہت آگے چلا جائے, یہ ہمارا مفاد نہیں ہے, کیونکہ بہرحال اسرائیل کے پاس بڑے وہ آگے نکل چکے ہیں ٹیکنالوجی میں, ملٹری ان چیزوں کے اندر. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. بالکل, ہمارے پاس چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے, آخر میں بس آپ سے میں 2 سوال کروں گا مختصر, ان کا آپ جواب دیں گے. ایک تو یہ کہ جیسے ہم نے بات کر لی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اور افغانستان کی اہمیت کے حوالے سے, تو ہمارے ابھی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ بھی پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے آپس میں لگتی ہے, اور پاکستان اور سعودی عرب کے اچھے تعلقات ہیں, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران افغانستان میں بھی ہے اور ایران کے راستے سے کلبھوشن یادیو بھی پاکستان میں آتا ہے. تو پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس کی کوئی ایک راستہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ کس سمت میں ہے, حالانکہ پاکستان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے پھر بھی پاکستان کہتا ہے نہیں ہمارا برادر ملک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو تعلقات ایران کے ساتھ ہونے چاہیے وہ کس طرح سے ہونے چاہیے اور ہم کیوں نیچے لگ جاتے ہیں؟ اچھا, ہمارا پبلکلی شاید ہم یہ ہو, لیکن ڈائریکٹلی جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے وہ بہت اسٹریٹ بات ہے. ایران کو یہ بتا دیا گیا ہے, جو میری انفارمیشن ہے ایز اے جرنلسٹ, بہت کلیئرلی بتا دیا گیا ہے یہ آپ لوگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. گلبشن تو پکڑا ہی گیا. آپ کو پتہ ہے ایرانی صدر کی موجودگی میں پاکستان میں کھل کے ان کے سامنے ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جس پہ وہ بڑے ناراض ہوئے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ یہ خفیہ بتا سکتے تھے, ڈپلومیٹک چینل کے تھرو بتا سکتے تھے. لیکن ہم نے کہا کہ بھائی ہم نے پوری کوشش کر لی آپ کو بتانے کی, آپ کے یہاں کوئی آپ لوگ کہہ دیتے نہیں ہمیں نہیں پتہ یہ صحیح نہیں ہے, تو کھل کے ہمیں کہنا پڑا. تو پاکستان کو جب کہنا پڑا کھل کے, پاکستان نے صدر حسن روحانی کی موجودگی میں اسلام آباد میں کھل کے ان کو امبیرس کر دیا. اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلے جولائی کے اندر ایرانی پاسداران انقلاب جو ہے اس کے جو وہ تھے ڈرون چل رہا تھا بلوچستان میں, خفیہ معلومات اکٹھی کر رہا تھا, GF-70 پاکستان ایئر فورس نے جہاز بھیج کر, طیارہ بھیج کے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا. یہ پہلی دفعہ ڈرون نہیں آیا ایران سے, میری اطلاعات ہے کہ پہلے بھی آتے رہے ہیں, لیکن ہم کوائٹلی ڈپلومیٹک چینل سے اسے کہتے رہے تھے کہ ایسا تو نہ کریں. تو لیکن اب جو ہے ان کو ایک پیغام دے دیا گیا, اب آپ کا کوئی ڈرون یہاں پہ داخل ہوا یا ایسی کچھ تو یہ شوٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور آپ یہ جو حوثی یمن کے اندر حوثی بناتے ہیں, لبنان میں حزب اللہ, پاکستان جو ہے نہ یمن ہے نہ عراق ہے نہ لبنان ہے. تو پاکستان میں آپ یہ ملیشیا بنا کے ہمارے بچے کو بھیج کے باہر لڑوانا, اور یہ وہ شام میں ادھر ادھر مذہبی اس پہ یا فرقہ وارانہ اس پہ نہیں ہوگا. یہ باتیں ایران سے کلیئر کر دی گئی ہیں, ویری کلیئر باتیں ہو چکی ہیں. کھل کے جو ہم کہتے ہیں کہ برادران ملک ہے, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی 2 وجہ ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے جو ٹوٹلی اینٹی پاکستان ہے. اور ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے جو وزارت خارجہ ہے ان کی, اور جو ان کی آرمی, نیوی اور ایئر فورس ہے, شاہ رضا پہلوی کے دور میں پاکستان میں ٹریننگ اس کی ہوئی ہوئی ہے, ابھی بھی اس میں آفیسرز ہوں گے. بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ اچھا رکھنے جاتے ہیں, لیکن ان کو انفارچونیٹلی ایران کے اندر سائڈ لائن دبایا کر دی. اور یہ آگے ہیں جو انڈیا کے دوست ہیں, میں کہتا ہوں ایران میں وہ لوگ جو انڈیا کے دوست ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں اپنے وہ جو پرانے دوست ہیں ان سے بھی تعلق رکھنا ہے کہ کسی نہ کسی وقت شاید وہ آگے آ سکتے ہیں. اور جو یہ ابھی انڈیا کے جو دوست ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک بڑی کہاوت ہوتی ہے انگریزی میں, وہ ہے کہ اپنے دوست کو اپنے بڑے قریب رکھو, اور جو آپ سے دشمنی رکھ رہا ہے اس کو اور بھی قریب رکھو تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ کو بہت کلوز رکھنا چاہیے. یہ ابھی جو ہمارے تعلقات ہوں گے ایران کے ساتھ وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ ہم ان کو ڈپلومیٹ چینل یوز کریں. نہیں, اب بڑے کھل کے بات ہو رہی ہے, سمجھا دیا گیا, ان کو سمجھا بھی گیا. اور ان کی جو چیزیں انہوں نے ہمارے ملک میں کرے تھے, جو کراچی میں اور بلوچستان میں, وہ چیزیں پکڑی بھی گئی ہیں اور ہو گئی ہیں. اور دوسرا ہمیں یہ آخری چیز بس آپ کو بس بتانا چاہیے, وزیر خارجہ جو آ رہے ہیں ایران کے, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اس وقت ایران پھنسا ہوا ہے سینکشنز میں. اور اگر یہ ابھی تو ٹریڈ سینکشنز امریکہ نے لگائے ہیں, برا حال ہو گیا, ریال ان کی کرنسی گر گئی ہے. اور اگر ابھی نومبر میں آئل سینکشنز لگ گئے تو بہت برا حال ہو جائے گا. تو ایران اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ جو کم از کم جو پڑوس میں ملک ہیں وہ الگ نہ جائیں. اب آپ کو پتہ ہے عراق جو ہے جہاں پہ میجورٹی مسلمان شیعہ حکومت ہے, وہ بھی ایران کے خلاف کافی حد تک ہو گئی ہے. حالانکہ وہ شیعہ حکومت ہے, عراقی عرب شیعہ ہیں وہ, لیکن وہ اپنے مفادات کے حساب سے وہ خلاف ہوئے میں ایران کے کہ ایران ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے, تیل بجلی یہ وہ اپنی ان کی ایشوز ہیں. تو وہ نہیں چاہ رہے کہ
ترکی بھی اور پاکستان بھی، وہ افغانستان بھی ہو گیا. افغانستان کے بھی تعلقات میں تلخی آ رہی ہے تھوڑی سی ایران سے. عراق کی بھی آئی ہوئی ہے، اذربائیجان کی بھی آئی ہوئی ہے تھوڑی سی، تاجکستان کی بھی آئی ہوئی ہے. تاجکستان نے تو الزام لگا دیا ہے، ابھی 4 ٹورسٹ تھے وہاں پہ، ان پہ قتل پہ ایران پہ الزام لگا دیا. تو ایران اور پاکستان بڑا اہم ملک ہے. تو ایرانی اس وقت جو وزیر خارجہ آئیں گے ایران کے، وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو کم از کم ہاتھ سے نکلنے نہ دیا جائے. تو اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اس کے لیے ایران کو بھی کچھ نہ کچھ یہ کرنا پڑے گا. پاکستان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ بھارت کے ساتھ جو افغانستان میں ایران تعاون کر رہا ہے اس سے باز آ میرے خیال میں ہمیں ایران کو کھل کے کہنا چاہیے کہ دیکھیں یہ جو آپ کم از کم جو گلف میں کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے مفاد پہ حملہ ہے. یہ کچھ سعودیہ کے مفاد پہ حملہ نہیں ہے، نہ یہ پاکستان کے مفاد پہ حملہ ہے. ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا مفاد خراب ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ بات اب کھل کے کرنی چاہیے اور پیار سے کرنی چاہیے. اگر نہیں مانتے تو پھر پاکستان کو ویسا سلوک کرنا چاہیے جیسا وہ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی، وہ ایران بھی تو اپنا انٹرسٹ فالو کر رہے ہیں نا، چابہار میں اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں. وہ ان کے ہاں تو میں نے نہیں دیکھا ان کے مجلس شورا کے اندر بحث ہوئی ہو کہ نہیں ہمیں انڈیا سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاکستانی برادر بھائی جو ہیں وہ متاثر ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ اپنا مفاد مڈل ایسٹ میں نہ دیکھیں کیونکہ ایرانی جو ہیں وہ ناراض ہوں گے. تو ہم ہی ناراضگی دوسری کی دیکھیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. بہرحال لیکن وہ ہمارا برادر ملک ہے جیسے افغانستان بھی ہے. ہمیں افغانستان کو دشمن کے ہاتھ دھکیلنا چاہیے، نہ ایران کو. بالکل. اچھا، آخری سوال اور آپ سے یہ کرنا تھا کہ جیسے آپ نے کہا میں پی ٹی وی میں بھی آپ جاب کرتے رہے ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں بین الاقوامی تعلقات کے لیے میڈیا چینلز یوز کرتے ہیں. ہم نے دیکھا BBC ہے، CNN ہے، اور بڑے ممالک دوسری لینگویج میں نا ان کی چیزیں چل رہی ہیں بہت ساری زبانوں میں، الگ الگ ہر ملک میں. لیکن پاکستان کا جو پی ٹی وی ہے انگلش سے آگے کہیں جاتا ہی نہیں ہے، عربی نہیں ہے اور فارسی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ کیسے کرنا چاہیے اس کو؟ اس کے لیے آپ کو پروفیشنلز، ہمارے ہاں یہ سمجھ نہیں رہے لوگ. قطر نے جب الجزیرہ لے کر آئے تھے تو انہوں نے عربک BBC سروس لندن جو ہے پورا نیوز روم ڈبل سیلری پہ اٹھا کے اور قطر لے کے چلے گئے، بٹھا دیا. کیونکہ قطر کے اندر جو اپنی ان کی وزارتیں، وہ انفارمیشن منسٹری تھی اور جو ان کا سرکاری ٹی وی چینل تھا، اس میں کوئی ایسی ٹیلنٹ نہیں تھی جو اس لیول کا چینل چلا سکے. تو آپ کو پروفیشنلز ہائر کرنے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ ایران کی مثال لے لیں، پریس ٹی وی وہ انگریزی میں لے کر آئے تو وہ انگریزی بولنے والے لے کر آئے. روس جو ہیں جب انہوں نے RT لانچ کیا تو وہ گورے لے کر آئے، امریکنز لے کر آئے، برٹش لے کر آئے. تو پاکستان میں ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے اندر انگریزی چینل لانچ کیا، صدر مشرف نے بھی کیا، پھر صدر زرداری نے بھی کیا، 2 صدور نے کیا آگے پیچھے، سن 2000 میں، پھر سن 2009 میں 8 یا 9 میں کیا. پی ٹی وی گلوبل یا پی ٹی وی اس طرح کے نام سے انگریزی میں. ابھی آپ بیٹھ کے اس کو دیکھیں، لگتا ہے انگریزی میں چینل ہے لیکن لگتا ہے وہ بس وہ انگریزی بولی جا رہی ہے اردو میں انگریزی بولی مطلب کوئی سمجھ نہیں سکتا. انٹرنیشنلی آپ لیکن ہمارا ایکسنٹ انگریزی کا جو ہے وہ دنیا میں پسند نہیں کیا جاتا. نہ عربی ایکسنٹ انگریزی بولتے ہوئے، نہ رشین ایکسنٹ، نہ چائنیز ایکسنٹ. جو ایکسنٹ پسند کیا جاتا ہے وہ نمبر 1 پہ امریکن ہے اور نمبر 2 پہ برٹش ہے. آپ کو وہ لوگ لانے پڑیں گے، ہمیں پروفیشنل ہائر کرنے پڑیں گے. یہ لوگ ہمارے یہاں سمجھتے نہیں کیونکہ سب انفارچونیٹلی ہمارے. اور اس کا پھر فائدہ ہمیں یہ بھی ہے کہ پاکستان کا مثبت چہرہ جو ہے نا دنیا کے سامنے جاتا ہے. بالکل. اب گلف والوں کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہیں کیا نہیں ہیں. جب عربی میں ہماری چیزیں باہر آئیں گی تو نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گلف چینلز کے تمام ان کے رپورٹرز اور بیورو آفیسز اسلام آباد میں ہیں اور ہمارا ایک پاکستانی میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس کے اب دبئی میں ہو یا ابو ظبی میں ہو یا مصر میں ہو، قاہرہ میں ہو یا بیروت میں ہو، کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور ہم سارے اپنے قریبی اتنے اہم خطہ جہاں سے ہمارے اتنے قریبی انٹرسٹ ہیں، ہمارے کور انٹرسٹ ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے بھی ہیں، وہ ہم ان یہاں کی معلومات ہم ویسٹرن میڈیا سے لے رہے ہوتے ہیں. بالکل. یعنی کتنی افسوس کی بات. چیز سمجھا دیں. احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور اینکر جناب احمد قریشی صاحب. بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے، خارجہ پالیسیز کے حوالے سے، اور پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں ان پر ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا ہوگا. پاکستان کو جب ہم نے چلانا ہے، دنیا کا پاکستان بہت بڑا اہم ملک ہے، ہم نے اس بات کو تسلیم بھی کروایا، دنیا بھی ہمیں مانتی ہے. تو اس لیے ہمیں پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا ہے، دنیا کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، بگاڑنے نہیں ہیں. جذباتیت نہیں ہونی چاہیے اور اس میں پاکستان کی جو عوام ہے اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو عوام جذباتیت میں بہت آگے نکل جاتی ہے اور حکومتوں کو اور پاکستان کی جو ادارے ہیں ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنا ہوں گی. پاکستان کو دیکھنا ہوگا، پاکستان کے عوام کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کس طرح سے میز پر بیٹھ کر دنیا کے ساتھ بات کر سکتا ہے اور اپنے جو مفادات ہیں ان کو کس طرح سے پاکستان آگے لے کے جا سکتا ہے. ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو پیچھے نہیں دھکیلنا.
آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، مساوات اور برابری کی سطح پر تعلقات کرنے ہیں، اور اسی چیز کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔